الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان رواه الإمام الهمام بن ماجة القزويني في سننه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، آج 28 جولائی 2021 بروز بدھ ہے اور میں یہاں مرکزی جامع مسجد بادشاہی سید پور ضلع مظفر گڑھ میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ مجھے یہاں آنے پر بتایا گیا کہ ماشاءاللہ اس علاقے اور اس مسجد کی تقریباً 500 سال سے بھی زائد ایک تاریخ ہے، بلکہ اس کی عمارت کے حصے بھی 500 سال پرانے ہیں، اور یہاں ایک بادشاہ نے اس مسجد کو تعمیر کیا۔ مجھے خوشی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو دین کے ساتھ بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری آج گفتگو کا عنوان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت۔ میں کوشش کروں گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر تقریباً ہر گوشے پر کوئی نہ کوئی جھلکی میں آپ کی خدمت پیش کر پاؤں۔ بس آپ توجہ میری طرف رکھیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں تو انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ میں بات شروع کر رہا ہوں کہ گر شرم و حیا کی کوئی داستان لکھے گا، گر شرم و حیا کی کوئی داستان لکھے گا، مجھے یقین ہے، ہاں یقین ہے، وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ سبحان اللہ۔ معزز دوستو، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ملک عرب کے مشہور خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حجاز میں 2 خاندان بہت مشہور ہیں، ایک بنو ہاشم اور ایک بنو امیہ۔ بنو ہاشم یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے، اور بنو امیہ وہ خاندان ہے جس خاندان کو رسول اللہ نے رشتہ دیا بھی ہے اور رشتہ لیا بھی ہے۔ یہ میں اسی لیے آپ کے سامنے فرق کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ پہلی بات پر ہی بات ختم کر دیتے ہیں، جی بنو امیہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائیاں کی تھی، اور بنو امیہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتا رہا، اور یہ خاندان ایسا تھا، جی ایسا تھا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ لڑائی ہمیشہ جاری رہی یا نہیں، اس پر وہ جواب گول مول کر جاتے ہیں۔ تو اگر ہم یوں کہیں کہ بنو ہاشم حضور پاک سے لڑتے رہے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو کہتے جی نہیں، بنو ہاشم تو حضور کا خاندان تھا۔ تو میں نے کہا جی بنو امیہ رسول اللہ کا سسرالی خاندان ہے۔ پھر آپ نے دشمنی میں پیش کرنا ہے حضرت ابو سفیان کو کہ وہ بنو امیہ کے تھے، اسلام لانے سے پہلے لڑتے رہے، تو میں بنو ہاشم کے 2 افراد کو پیش کروں گا جو رسول اللہ سے جہاد کرتے رہے، جنگ بدر میں موجود ہیں، اسلام میں حضور پاک علیہ السلام کا لشکر، اور ابو جہل کے لشکر میں حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عقیل تو جنگ بدر میں کفار کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور پاک کے چچا بھی کفار کے لشکر میں ہیں۔ تو آپ یہ بات مان لیں گے کہ بنو ہاشم نے حضور پاک کے خلاف جنگ کی ہے؟ تو کہتے ہیں جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات بعد میں کلمہ پڑھ کے سچے صحابی اور مسلمان بنے ہیں۔ ہم نے کہا جی بالکل میری سر آنکھوں پہ آپ کی بات، لیکن ایک بات میں پوچھتا ہوں، جن کا ذکر آپ نے کیا ہے کہ بنو امیہ حضور پاک علیہ السلام سے لڑتے رہے، کیا یہ بنو امیہ کے لوگوں نے بھی کلمہ پڑھا تھا؟ کہتے ہیں جی پڑھا تھا۔ انہی لوگوں کی افراد میں اولاد کے اندر ان کی بیٹیاں رسول اللہ کی بیویاں بنی تھیں، تو میں نے کہا پھر وہ کون سا آپ کے پاس نقطہ موجود ہے جو جنگ کرنے کے باوجود بنو ہاشم کو دشمن خاندان نہیں کہتا، بنو امیہ کو کہتا ہے؟
وہ کوئی نقطہ ہمارے سامنے بھی رکھ دیں. بھائی الاسلام یہدم ما کان قبلہ، حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ ایمان لائے 100 سال کا کافر بھی کلمہ پڑھ لے تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب 100 سال کا کافر کلمہ پڑھے پچھلے گناہ معاف ہیں، تو جن لوگوں نے رسول اللہ سے جنگ کی ہے وہ مسلمان بن کے صحابہ بنے اور خدا نے انہیں رضی اللہ عنہم کا ٹائٹل دیا، وہ آپ کی خدمت میں مجرم آج تک موجود کیوں ہیں؟ تو اس لیے معیار ایک رکھیں، معیار دو نہ رکھیں. حضرت عثمان غنی بنو امیہ کے چشم و چراغ ہیں. حضرت عثمان غنی 5ویں پشت میں جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار اور ایک پشت میں جا کر ایک ہی نسل بن جاتے ہیں. حضرت عثمان بن عفان کے والد جن کا نام عفان بن امیہ ہے، یہ جو عفان ہیں یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے دنیا سے چلے گئے، اس لیے ان کا کوئی اسلام ثابت نہیں ہے. حضرت عثمان غنی جب ایمان لائے تھے تو حضرت عثمان غنی پر ظلم اور تشدد کے پہاڑ کھڑے کیے گئے ہیں. ایسے نہیں بلکہ 2 قسم کا تعلق حضور سے تھا، ایک ایمان بھی لائے ہیں اور دوسرا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی لخت جگر کا رشتہ بھی دیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رقیہ کا رشتہ ان کو دیا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، ویسے حضرت رقیہ رسول اللہ کی صاحبزادی ہیں. جیسے وہ لخت جگر نور نظر ہیں ویسے یہی لخت جگر اور نور نظر ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری صاحبزادی ہیں. حضور پاک علیہ السلام کی 4 صاحبزادیوں میں پہلی کا رشتہ حضرت ابو العاص سے ہے اور دوسری کا رشتہ حضرت عثمان سے ہے. یہ 2 بیٹیاں وہ ہیں جن کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے رشتہ دوسری کا ہو رہا ہے اور پہلی کا حضرت ابو العاص سے ہے. یہ دونوں ایک بات میں مشترک ہیں، وہ کیا ہے کہ ابو العاص بن ربیع جو حضور کے پہلے داماد ہیں وہ بھی بنو امیہ ہے، اور حضرت عثمان جو حضور پاک کے دوسرے داماد ہیں یہ بھی بنو امیہ. اور آپ یہ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، یہ بات درجہ پروف تک بات چاہ کے اتھنٹک ہو چکی ہے کہ حضرت عثمان کو رسول اللہ کی 2 صاحبزادیاں ملی ہیں، یکے بعد دیگرے 2 لخت جگر نور نظر کے خامند ہیں. میرے دوستو حضور پاک کی صاحبزادیاں تو 4 ہیں، ان میں 3 کا رشتہ تو بنو امیہ خاندان میں ہو گیا ہے. ایک حضرت فاطمہ الزہرا ہے جو بنو ہاشم میں ہوا ہے. تو یہ ان کا منہ بند ہو جانا چاہیے جو بنو امیہ کے خاندان پر اعتراض کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں کہ بنو امیہ ایسے تھا جی، ایسے تھا جی، ایسے تھا. اور بھائی ایسے ہوتا تو حضور پاک 3 رشتے اس خاندان کو نہ دیتے. دوسری بات، یہ جو رشتے حضور پاک علیہ السلام نے بیٹیوں کے دیے ہیں یا بیویوں کا رشتہ لیا ہے، اس بارے میں حضور پاک کا کسی سے مشورہ بھی ہوتا تھا یا اتفاقی طور پر رشتے دے دیے یا لے لیے جاتے تھے؟ کیا اکابرین قوم سے مشورہ ہوتا تھا یا اکابرین خاندان سے مشورہ ہوتا تھا، یا یہ فیملی میٹر تھا یا پرسنلی طور پہ رسول اللہ ڈیسائیڈ کر کے اکیلے طور پہ دیتے تھے؟ تو حدیث پاک میں اس کا جواب موجود ہے. طبرانی الاوسط میں حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ما زوجت من بناتی ولا تزوجت من نسائی الا باذن جاء به جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. کہ میں نے اپنی بیویوں کا رشتہ لیا ہے بطور شادی کرنے کے لیے، یا اپنی صاحبزادیوں کا رشتہ دیا ہے داماد بنانے کے لیے، جبرائیل امین آئے ہیں، اللہ کا حکم دیا ہے تو میں نے رشتہ لیا ہے یا رشتہ دیا. سبحان اللہ، یہ طے ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بنو ہاشم کے لیے جبرائیل علیہ السلام 1 بار رشتے کی بات لے کر آئے اور بنو امیہ کے لیے 3 بار رشتے کی بات لے کر آئے. تو اس لیے حضرت عثمان غنی کے خاندان پر اس طرح کا اعتراض قابل قبول نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 صاحبزادیاں ملی ہیں، یہ صاحبزادیاں کون ہیں؟ ان کا پہلے کہیں نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ کہیں رشتہ طے ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ کیا معاملہ ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 صاحبزادیوں کا رشتہ اپنے چچا کے بیٹوں سے کر دیا تھا. اپنے چچا ذات بھائی جو لگتے تھے رشتہ دار، ابو لہب کے 2 بیٹے
ابو لہب کون ہے؟ حضور پاک کا چچا ہے، نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب ہے۔ ابو لہب کیوں کہتے ہیں؟ لہب کہتے ہیں آگ کی روشنی اور چخا کو، آگ کی چنگارے کو، اور ابو لہب یہ آگ کے چنگارے کی طرح خوبصورت تھا۔ رواج بدل گیا ہے، آج کل کسی کو خوبصورتی بتانے کے لیے چاند کا ٹکڑا کہتے ہیں، اس زمانے میں خوبصورتی بتانے کے لیے آگ کا ٹکڑا کہتے تھے۔ تو ابو لہب کی خوبصورتی کی بنیاد پہ جو اس کی جسمانی خوبصورتی تھی، اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا، ورنہ نام عبد العزیٰ ہے۔ پیدائش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نے خوشی منائی تھی، اس نے رشتہ اللہ کے رسول سے مانگا، دو صاحبزادیوں کا رشتہ بطور نکاح کے ہو گیا تھا، ابھی رخصتی کی نوبت نہیں آئی۔ اللہ کے رسول پہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ نے جو توحید غار حرا میں بیٹھ کے جبرائیل امین کے ذریعے تبلیغ سنی ہے، اب وہ اپنے خاندان تک محدود نہیں بلکہ اپنی ذات تک محدود نہیں بلکہ اپنے خاندان تک بھی اس کا اعلان کر دیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام فاران کی چوٹی پہ جمع ہوئے اپنے لوگوں کو لے کر، اور ادھر اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے ابو لہب نے پتھر دے مارا۔ آپ واقعہ سنے ہوئے ہیں، میں ایک استدلال کرنے لگا ہوں۔ یہ وجہ عداوت بنی اور لڑائی پڑ گئی۔ ابو لہب گھر آیا، گھر آ کے اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ مجھے منہ نہ لگانا۔ ابو کیا ہوا؟ آپ نے کہا ہم نے کون سا حق کھایا؟ کہا حق یہ ہے کہ تم نے محمد کریم، یہ میں کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نہ کہا، انہوں نے کہا جو تم نے اس سے رشتہ لیا ہے وہ رشتے پر میں راضی نہیں ہوں۔ ابو کل تک تو آپ راضی تھے، رشتے کرانے میں بڑے آپ تھے، معاملہ آپ نے طے کیا، اب کون سی ایسی بات ہو گئی کہ آپ راضی نہیں ہیں؟ کہا جی میں راضی نہیں ہوں، میرا اختلاف آ گیا ہے۔ توحید کے مسئلے پہ اس نے اعلان کیا، ہمارے بتوں کی خدائی کا اس نے جو ہے نا انکار کر دیا ہے، لہٰذا آپ کو اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ بیٹے باپ کی ہاں میں ہاں ملا کے کہتے ہیں بتائیں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کہا جی اگر میری اولاد ہو جاؤ برسر چوک جا کر اسے کہہ دو کہ ہم نے تیری بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ یہ دونوں آئے ہیں، گھر بھی نہیں آئے، تنہائی بھی نہیں ڈھونڈی، اکیلے خلوت میں بات بھی نہیں کی، چوک برسر چوک آ کر صحن بیت اللہ میں آ کر جب مجمع جمع ہے، حضور پاک علیہ السلام کے منہ پہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بیٹیوں کو نہیں لینا، چل ہم آپ کی بیٹیوں کو نعوذ باللہ طلاق دیں۔ آپ مجھے بتائیں دنیاوی لحاظ سے یہ کسی کی توہین کرنے کے لیے کم ترتیب ہے، لیکن رسول اللہ کی توہین کا تو یہ سوچ ہی نہیں سکتے، ان کا دفاع تو اللہ نے کرنا ہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے ناکام کوشش تو کی ہے نا، کیا سے کیا نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر دونوں بیٹیوں، رسول اللہ کا دل کتنا دکھا ہوگا، جن کے سینوں میں والد والا دل ہے نا، یہ جو بیٹیوں کے باپ ہیں، ذرا وہ بولیں۔ آپ بتائیں ایمان سے کہ جب بیٹیوں کی طلاق وہ بھی علیحدگی میں نہیں، چوک میں آ کر یہ بات کر دی جائے تو والد کے لیے دل پر رنجیدگی کا کیا مقام ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے ہیں، رب العزت نے حضور پاک کی پریشانی کو دیکھ کر حضور پاک علیہ السلام کو تسلی دی ہے اور ان دونوں صاحبزادیوں کے نکاح کا انتظام فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ کہ حضرت عثمان غنی ان میں سے پہلی حضرت رقیہ کے خاوند ہیں، یہ حضرت رقیہ حضرت عثمان کو ملی ہیں۔ اب ذرا توجہ رکھنا، جب حضرت عثمان غنی نے یہ بچی کا رشتہ لیا ہے اور گھر میں جا کر بطور بیوی بسا لیا ہے تو ظاہری بات ہے سب کے سامنے یہ رشتہ ہوا ہے، تو کفار میں ابو لہب کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ جس بچی کا رشتہ ہم نے چھوڑا اس کو بڑی عزت سے بیاہ کے لے جایا جائے۔ تو اس شخص نے عقبہ بن ابی معیط اور حضرت عثمان کے چچا، یہ دونوں حضرت عثمان کے رشتہ دار ہیں، ان کو کہا کہ اس عثمان کو تم اپنے گھر میں رکھو گے جس نے ہمارا چھوڑا ہوا رشتہ لیا اور ہمارے بتوں کے خلاف محاذ بنانے والے کا ساتھ دیا، اس طرح کی بات۔ تو چچا نے حضرت عثمان پہ جو ظلم کی ہے نا، وہ ظلم کرتے کرتے تھک جاتا، لیکن حضرت عثمان ظلم سہتے نہ تھکتے، صرف مطالبہ ایک ہی ہوتا کہ عثمان آپ اس کو طلاق بھی دے دیں اور اس دین کو بھی چھوڑ دیں۔ اجی میں نے نہیں ماننا۔ جب ظلم اور تشدد کی انتہا ہوئی نا تو پھر معاشی بائیکاٹ کا سوچا۔ معاشی بائیکاٹ کیا تھا؟ جتنا بل موجود ہے
ان کے لین دین کا وہ سارے ان سے کھینچ لیا گیا، جو رجسٹر موجود ہے لوگوں سے لینے دینے کا کھینچ لیا گیا، جو تجارت کے معاملات ہیں مال ہٹا دیا، بھئی آپ کو ہمارے بھائی کی وجہ سے ملا، یعنی حضرت عثمان کے والد کی فلاں فلاں، حتیٰ کہ جو حضرت عثمان غنی کی ساتھ معاملات جو والدہ کا ہے، آپ حیران ہو جائیں۔ والدہ کا کلمہ تو بہت بعد ثابت ہے، شروع میں والدہ اتنی ناراض ہوئی کہ حضرت عثمان کو کہا میں تجھ سے بولتی رہی ہوں، یہ جا رہی ہوں ماموں کے گھر، اپنے بھائی کے گھر جا کر بیٹھ گئے، اور بعض روایتوں میں 2 مہینے اور بعض میں 2 ہفتے تک واپس لائے۔ اب مجھے بتائیں، باپ سر پہ نہ ہو، چچا اور خاندان کے لوگ تجارت سے محروم کر دیں، ماں بھی منہ پھیر لے، معاشرے میں کوئی اپنوں میں ساتھ دینے والا نہ ہو، حضرت عثمان غنی نے ایک لمحہ نہیں سوچا کہ یہ رشتہ لیا ہے تو میرے لیے مصیبتیں کھڑی ہو گئیں، جی نہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کی محبت کا پاس کیسے نبھایا ہے، رسول پاک علیہ السلام کی محبت کا دامن کیسے بھرا ہے، آپ اندازہ لگیں۔ ورنہ موجودہ معاشرے میں کسی کے ساتھ یہ ہو جائے تو سارے اسے یہ کہیں گے اے ران تیری آئی ہے تو تیرا کم خراب تھی جی۔ یہ سوچو تو لوگوں نے بھی جا کر سوچوانے کی کوشش اور عثمان سے کروائی ہوگی، لیکن عثمان با حیا کی ذات پہ قربان ایک لمحہ کے لیے یہ بات برداشت نہیں کی کہ حضرت عثمان پر رسول اللہ کے رشتے کی وجہ سے کوئی حرف آ جائے، جی نہیں۔ سینہ تان کے مردانگی کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان تمام حالات کا مقابلہ کیا، اور جب اس کے بعد جب زمین تنگ ہوتی نظر آئی تو قرآن کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، اگر تمہیں تمہارے دین پر، مذہب و ایمان و اسلام و ایقان پر عمل کرنے نہیں دیا جا رہا، رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، تو خدا کی زمین کوئی تنگ نہیں ہے، خدا کی زمین کوئی چھوٹی نہیں ہے، تم اس سے ہجرت کر کے دوسری جگہ اپنے ایمان اپنے اعمال کی حفاظت کر سکتے ہو۔ جی حبشہ ہجرت کرنی چاہیے۔ اب توجہ رکھنا، میں آپ کے سامنے قربانی حضرت عثمان اور ان کی بیوی کی پیش کر رہا ہوں، ذرا ذہن میرے طرف سلامت رکھنا۔ حبشہ ہجرت ہوئی ہے، اے میرے دوستو، آپ کے سینے میں ایمان والا دل ہے اور آپ کے سر میں سوچنے والا دماغ ہے، ذرا اٹھائیے دنیا کا نقشہ، مکہ مکرمہ دنیا کے نقشے پہ ڈھونڈیے، اور اس کے بعد حبش کو ڈھونڈیے کہ یہ کتنے فاصلے پر موجود ہے۔ حبشہ کا آج کل نام ہے اتھوپیا۔ یہ اتھوپیا مکہ سے کتنی ڈیوریشن پر موجود ہے آپ دیکھ لیجیے، یہ اسپیس کتنا ہے، کتنا سمندری سفر ہے، یہ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کا سفر ہے۔ اور گئے کس پہ ہیں؟ بائی ایئر گئے ہیں؟ جی نہیں۔ بائی روڈ گئے ہیں؟ جی نہیں۔ نہ بائی ایئر راستہ موجود ہے، نہ بائی روڈ راستہ موجود ہے، صرف بائی سی، بائی ریور راستہ موجود ہے کہ آپ نے سمندری اور دریائی سفر کرنا۔ اور سمندر اور دریا کا فرق آپ جانتے ہیں کہ دریا کا دوسرا کنارہ بڑی آسانی سے ملتا ہے اور سمندر کا دوسرا کنارہ ڈھونڈنے پہ بندے کو وقت لگتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے حضرت رقیہ کے ساتھ حبش کا سفر کیا ہے، اور وہ سفر بھی سمندری ہے۔ معصوم بچی ہے رسول اللہ کی، تازی تازی جوانی میں رشتہ ہوا ہے، اللہ کے رسول نے رشتہ دیا ہے۔ اس خاتون نے کوئی پہاڑوں پہ چڑھنے کے سفر کے تجربے نہیں رکھے ہوئے، اس بچی نے کوئی باقی لڑائیوں اور حوادثات کے ساتھ ٹکرانے کا ایکسپیرینس نہیں ہے۔ یہ اپنے خامد کی آغوش میں اپنے والد کے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے اللہ کے طرف سے دیے ہوئے مذہب کی حفاظت کے لیے مکہ مکرمہ کی سرزمین کو چھوڑ کے جا رہی ہے، وقت کی پیغمبر کی بیٹی۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان کو دیکھ کر کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد شریعت کی حفاظت کے لیے کوئی ود فیملی ہجرت کر کے جا رہا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد میرا عثمان اور میری بیٹی جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بتائیں غم کا پہاڑ رسول اللہ کے دل پہ کتنا گزرا ہوگا۔ سگی بیٹی، چھوٹی عمر میں بلوغت کے بعد فوراً نکاح ہے، اور داماد حضرت عثمان غنی حضور پاک پر اپنی جان نچھاور کرنے والا، یہ سب کچھ یہ جا رہی ہے، اور ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم جا رہی ہے۔ آج بچی شادی کر کے خاوند کے ساتھ اس کے اپنے گھر جائے نا، اور وہ دوسرے محلے میں کیوں نہ ہو، ماں باپ اور بھائیوں کے آنکھوں میں آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان کے ساتھ حضرت عثمان کے گھر نہیں جا رہی، یہ دیار غیر میں جا رہی ہے،
یہ اس سفر پہ جا رہی ہے جس کی منزل کا علم تفصیلی نہیں ہے. یہ اس جگہ جا رہی ہے جہاں اس کو مہاجر کہا جائے گا, جہاں ہجرت کر کے جائے گی. کیا ہجرت کی صحبت ہے. یہ ود فیملی گئے ہیں. اور سمندری سفر میں آج کل کی ڈاکٹری کو اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ سارے کہتے ہیں کہ سمندر میں ایسے موسم چلتے ہیں, ایسی ہوائیں چلتی ہیں کہ جو سمندر میں سفر کرنے والے ہیں وہ بند شیشوں میں سفر کرتے ہیں جہازوں میں. کھلی فضا میں جائیں گے تو چند لمحوں کے لیے, ورنہ سمندر کی فضا آپ کے طبیعت کو خراب کر سکتی ہے, آپ کے جسم پہ اثر پیدا کر سکتی ہے. آپ سمندر کی فضا کو چھوڑیں, ایک فضا سے دوسری فضا میں نکل کے بندہ گاڑی میں کیوں سفر نہ کر لے, پاؤں سوج جاتے ہیں. کیوں؟ آپ نے مختلف فضاؤں میں اپنے پاؤں کو باندھ کے رکھا ہے. یہ کتنے دنوں کا سفر ہے. حضرت عثمان کے پاس کوئی سمندری جہاز بھی نہیں ہے, وہ کشتی ہے جو چاروں طرف سے کھلی ہے, دائیں بائیں آگے پیچھے اور اوپر سے کوئی بند کا انتظام نہیں ہے. مختلف فضاؤں میں, مختلف ہواؤں میں, مختلف گیسز کے علاقے سے سفر ہو رہے ہیں, اور یہ جا رہے ہیں. اور راستے میں رکنے کے لیے کسی جزیرے میں کسی ہوٹل کا انتظام نہیں ہے, قیام و طعام کا معاملہ نہیں ہے, راستے میں کوئی ریسٹورنٹ نہیں ہے. وہی کھجورے اور آب زمزم ہے جس پر آپ نے ہفتوں کے سفر کا گزارا کرنا ہے. آپ ہجرت کی تکالیف کا اندازہ دیکھیے. اور جب حضرت عثمان غنی اس سفر میں پہنچ کے وہاں حبش میں رہائش کی ترتیب رکھتے ہیں کہ وہاں کا جو حکمران ہے اسیحمہ, جس کو دنیا شاہ نجاشی کہتی ہے, یہ تابعی تھے. صحابہ کے ہاتھ پر صحابی مسلمان ہوئے ہیں تو وہ تابعی ہیں, رسول اللہ کی دیدار نہ کر سکے, تو وہ بڑا انصاف پسند حکمران ہے. اور وہاں پہ جا کے رہائش رکھ لی ہے. حضرت رقیہ وہیں سے بیمار ہوئی ہیں, یہ بات ذہن میں رکھنا. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ یہ سفر پہ یہ بیماری. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سفر امید والے دنوں میں ہے, یہ بھی یاد رکھنا. حضرت عبداللہ بن عثمان جو حضرت عثمان کا بیٹا اور حضرت رقیہ کا بیٹا اور رسول اللہ کا حضرات حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی طرح نواسا ہے, یہ جو واپس حبش سے پیدا ہو کر آیا تھا. 6 سال کی عمر میں ایک مرغ نے ٹھونگ ماری ہے ان کی آنکھ میں, اور یہ بیمار ہوا ہے اور اس کا انتقال ہوا ہے, اور حضور پاک نے جنازہ پڑھ کے ان کو دفن کیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے نواسا ہے جیسے حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد حضور پاک علیہ السلام کے نواسے لگتے ہیں. اب توجہ رکھیں, وہاں پہنچے ہیں, وہاں رہنے لگ گئے ہیں. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنی بیٹی کے لیے, اپنے مہاجرین گئے ہوئے صحابہ کے لیے دعائیں ہیں. اسی اثناء میں کفار کا ایک ڈیلیگیشن, ایک لشکر, ایک وفد جاتا ہے اور اس علاقے میں جا کے جھوٹ پھیلا دیتا ہے کہ یار مکہ کے لوگوں کو تو حضور پاک نے فتح کر لیا, اب تو پورا مکہ حضور پاک کے دین پہ ہے, سارے سجدہ کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, اطاعت کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں, کوئی لڑائی وڑائی نہیں. جب بیٹی کو یہ خبر ملی, داماد کو یہ خبر ملی حضور پاک کے, کتنے خوش ہوئے. خبر جھوٹی ہے, کیا کریں. خاوند بیوی نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا. حضرت عثمان بھی کہتے ہیں میری آنکھیں حضور کے دیدار کو ترس گئی ہیں. رقیہ بیٹی بھی کہتی ہے میں نے تو نبی کے سینے پہ پل کے جوا ہوئی ہوں, مجھے بھی اپنے ابا جان کی زیارت کرنی ہے. یہ حضرات اکثر وہاں سے واپس آتے ہیں. اس سفر میں کتنی تکلیفوں سے گئے, اس تکلیفوں کے ساتھ اس سفر سے واپس آئے. آپ بیماری کا اندازہ لگائیں. جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے پتہ چلا خبر جھوٹی ہے. اب ہفتوں کو سفر کر کے پھر جائیں, کہا اب نہیں جاتے, اب یہیں رہیں گے. یہ مسلسل سفر در سفر, اور وہ بھی سمندری, یہ تکالیف ہے. یہ حضرت عثمان غنی ساتھ ہیں. آخر ہجرت مدینہ کا حکم ہوتا ہے تو دوسری ہجرت کرتے ہیں میاں بیوی. آپ مجھے بتائیں 2 سفر وہاں کے, ایک ہجرت کا سفر یہاں, اور وہ سفر بھی اونٹوں پر اور گھوڑوں پر. 480 کلومیٹر کی پرانی ہجرت راستے والی سڑکیں ہیں, 500 کلومیٹر سفر ہو, راستے نہ ہوں, روڈ نہ ہوں, وہ بھی جانور پہ ہو, اور یہ بچی اپنے خاوند کے ساتھیوں سفر کر کے جائے. اس سفری تکالیف کی بنیاد پہ حضرت رقیہ کا انتقال ہوا ہے. دوسرے لفظوں میں شہید ہی آپ تعبیر کر سکتے ہیں. یہ حضرت رقیہ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی, حضرت عثمان کی پہلی بیوی. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آتے ہیں نا. اب ذرا میں ایک جملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
حضرت عثمان غنی نے جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آ کر مدینہ کو آباد کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں آئے ہیں، اور جب جنگ بدر ہوئی ہے، آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کی بڑی جنگ ہے، آپ خلیفہ سوم حضرت عثمان کا ذکر کرتے ہیں، وہ جنگ بدر میں شریک تھے؟ تو ہم سب کہتے ہیں جی نہیں تھے۔ تو وہ کہتے ہیں جی کیوں نہیں تھے؟ وجہ کوئی کس معاملے سے تعبیر کرتا ہے، کوئی کس معاملے سے تعبیر کرتا ہے۔ لیکن میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، میں کہتا ہوں حضرت عثمان شریک نہ رہ کے بھی رسول اللہ کی نظروں میں شریک رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ کوئی سینہ زوری والی بات نہیں ہے، میں آپ کے سامنے دلیل کی بات رکھتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام بدر کے لیے روانہ ہوئے ہیں تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا حضور پاک کی لخت جگر نور نظر بیمار ہیں، بدر کے لیے سفر کرنا ہے، اور بدر کم از کم 150 کلومیٹر موجودہ سڑکوں کے اعتبار سے مدینہ منورہ سے 160 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے، تو بدر آنا ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو بھی دیکھا اور بیٹی کے حالات سے بھی واقف ہے، تو حضرت عثمان غنی کو فرمایا کہ عثمان آپ میری تشکیل میں رہو، میرے حکم میں رہو، گھر والی کی تیمارداری میں رہو، آپ ہمارے ساتھ شریک ہو۔ بھائی عثمان غنی حضور کی تشکیل میں رک گئے تھے، رسول اللہ کے حکم پہ رک گئے تھے۔ کمانڈر ان چیف کی ذمہ داری ہے کس فوجی سے کیا کام لینا ہے، تیرا میرا واسطہ نہیں ہے اس مسئلے۔ ضروری نہیں ہے کہ جنگ میں لڑنے والا مجاہد وہ ہے جس کے ہاتھ میں کلاشن ہے یا جس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ بھائی جنگ میں رہنے والا وہ بھی جنگ کے اندر، جہاد کے اندر شریک ہے، جو اپنے امیر کی اطاعت میں چاہے کونے پہ کیوں نہیں کھڑا ہوا، چاہے وہ امیر کے اطاعت میں اپنے مجاہد دوستوں کے لیے کھانا کیوں نہیں پکا رہا، چاہے وہ امیر کی اطاعت میں سامان کی حفاظت کے لیے کیوں نہیں ہے، وہ امیر کی اطاعت میں ہے تو جہاد کا مجاہد ہے۔ حضرت عثمان غنی وہیں ٹھہرے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بدر سے واپس تشریف لائے ہیں تو سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت رقیہ کی قبر میں اللہ کے رسول خود اترے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر نیچے بچھا کر انہیں کفن پہ سلایا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ داماد کچھ دنوں تک تو ایسے جیسے گمسم، ایک وقت گزرا، ایک عرصہ گزرا، حضور پاک نے بلایا، عثمان آپ کے چہرے پر وہ دمک اور چمک نہ رہی، آپ بہت پریشان۔ عثمان دنیا میں ہنسی خوشی زندگی گزارنا سیکھو، حوادث آتے رہتے ہیں، مقابلہ کرنا سیکھیں۔ اللہ کے رسول نے تسلی دی، حضرت عثمان غنی تسلی سنتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں۔ پھر ایک دو موقعوں کے بعد حضرت عثمان نے دل کے اندر کی عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ ہی نے فرمایا ہے جس کے ساتھ میرا رشتہ ہو گیا وہ رشتہ قیامت تک قائم رہے گا، نہیں ٹوٹے گا۔ تو میں تو بہت خوش تھا، آپ کے ساتھ ایمانی رشتے کے ساتھ جسمانی رشتہ بھی بن گیا ہے، روحانی رشتے کے ساتھ دامادی کا رشتہ بھی بن گیا ہے، اور آپ کی بیٹی دنیا سے چلی گئی تو یا رسول اللہ میں اس شرف سے محروم رہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی تیسری صاحبزادی رقیہ آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ سید پور ضلع مظفر گڑھ کے غیرت مند مسلمانوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی نبی کی، کسی امتی کو، کسی نبی کی 2 صاحبزادیوں کا رشتہ ملا ہو عثمان غنی کے علاوہ اس دھرتی پہ ثابت نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تا قیامت، کیوں تا قیامت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور کے بعد تو نیا نبی آنا ہی نہیں ہے نا، جب نیا نبی حضور کے بعد آنا ہی نہیں ہے تو تا قیامت کیا نبی اور کیا اس کا رشتہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دوہرا داماد ہے۔ اگر قیامت میں یوں سوال کر لیا جائے نا کہ وہ شخص کون ہے جس کو ایک نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ملے ہوں، تو اس وقت ہزاروں پیغمبروں کی امت میں اٹھنے والا اکیلا حضرت عثمان ہو، جو اس شرف سے مشرف ہے، جو اس احترام کا محترم ہے، اور جو اس اکرام کا مکرم ہے، وہ صرف حضرت عثمان غنی کی ذات اقدس ہے۔ یہاں میں ایک جملہ مزید سمجھاتے جاؤں۔ ہمارے ہاں ایک ترتیب ہے کہ جب کسی خاندان میں رشتہ کرتے ہیں، تعلق جوڑتے ہیں، تو جب اس خاندان میں تعلق اور رشتہ جڑ جاتا ہے، اگر وہ رشتہ موافق نہ ہو
تو بندہ گلے کرتا پھرتا ہے، اس خاندان سے رشتہ لیا اور میرا حال یہ ہو گیا، اور دینے والے کہتے ہیں اس خاندان میں ہم نے رشتہ دیا، اس نے ہماری بیٹی کے ساتھ یہ حال کیا۔ سنتے سناتے دنیا جانتی ہے۔ کسی کو کہو نا کہ اس خاندان میں دوسرا رشتہ، وہ کہہ گئے میں پہلے میں ناک پر ہو گیا ہوں، اب میں تو تنگ آ گیا، میں اپنی دوسری بیٹی کو یہ سوچنا بھی نہیں اس خاندان میں نہیں دوں گا۔ حضرت عثمان غنی کو رسول اللہ کے گھر سے 2 مرتبہ دلہا بننے کا شرف حاصل ہے۔ اس کا معنی ہے پہلی بیٹی کے ساتھ حضرت عثمان کا بیہیویئر، کردار، تعلق ایسا اچھا رہا ہے کہ حضور پاک نے دوسرا رشتہ دیا ہے نا، کوئی پیار کا واسطہ رہا نا، کوئی احترام و اکرام و عزت و اعزاز کا واسطہ رہا نا، تبھی تو حضور پاک علیہ السلام نے دوسرا رشتہ دیا۔ ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گھر میں ایک بچی دے کر وہ دنیا سے چلی جائے، اب دوسرا رشتہ دے؟ ایک ظالم نے ایک جگہ لکھا ہے کہ عثمان غنی نے رسول اللہ کی بیٹی کو ظلم کر کر کے مار دیا تھا، اسی لیے عثمان غنی کی پہلی بیٹی فوت ہو گئی تھی۔ میں نے کہا اے ظالم، یہ صرف تجھے پتا ہے، جس کی صاحبزادی ہے اسے نہیں پتا، اور جس کی فرش پر عرش سے روزانہ کی خبریں آتی ہیں اسے نہیں پتا، تجھے پتا ہے۔ یہ ظلم، یہ داغ تیرے ماتھے پہ ہے، یہ کائنات میں کسی اور کو نہیں ہے، یہ تجھے پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ جو تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر بات یہی ہوتی، جو اس طرح کے بیہیویئر حضرت عثمان کے پیش کر رہا ہے، حضور پاک علیہ السلام کبھی دوسرا رشتہ نہ دیتے۔ بے شک رسول پاک علیہ السلام نے دوسری بچی سیدہ ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دیا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی حضور پاک کے گھر کے دوہرے داماد ہیں۔ میں حضرت عثمان غنی کے ایک مزید شرف پر بات کرتا ہوں۔ جود و سخا یہ انسان میں ایک بہت بڑا وصف ہے، سخاوت، کنجوسی کی ضد ہے، بخیل ہونے کا مقابل ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ بخیل مومن سے سخی مومن اللہ کو کئی گنا زیادہ پسند ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میں کتنا ہے یہ سخاوت، آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ عثمان غنی ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ حضرت عثمان غنی کے بکھرے ہوئے واقعات ہیں، اتنے زیادہ واقعات ہیں سخاوت پر کہ بندہ اس کو شمار کرے تو دنگ رہ جائے۔ میں 2-4 واقعے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں ایک خبر آتی ہے جو چونکا دیتی ہے۔ وہ خبر کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جہاں کا پانی بندے کو میسر ہو اور اچھا لگے، موافق لگے، لوگ وہاں رہائش اختیار کرنا باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ پوچھئے نا جنگل میں بھئی اس جگہ رہائش کیوں ہے اتنی زیادہ؟ کہاں اس کا پانی بہت اچھا ہے، یہاں کا پانی موافق ہے۔ چلو اور چھوڑیں، اس کی عام مثال لیں، بوادن غیر ذی زر، قرآن کہتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کوئی چیز نہیں اگتی، تو بھائی نہیں اگتی تو ادھر مجمع آیا کیوں ہے؟ وجہ جو پہلی بنیاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی چوٹ سے جو زمزم کا کنواں نکلا ہے، اسے دیکھ کر مورخین نے لکھا ہے قبیلہ جرہم آیا اور انہیں دیکھتے ہوئے دنیا جمع ہوئی۔ پانی موافق تھا نا، مجمع اور آبادی بڑھتی گئی۔ تو حضرت رسول اللہ کو بھی ایک کنویں کا پانی موافق تھا مدینہ طیبہ میں، اس کنویں کا نام ہے بئر روما۔ میں نے اس کنویں کی زیارت بھی کی ہے اور اس کا پانی بھی پیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، آپ جائیے، جسے کہتے ہیں مسجد قبلتین، مسجد قبلتین میں آپ جائیے، اس کی شمالی سمت آپ ہوئیے، زیادہ سے زیادہ جو ہوگا 1 کلومیٹر کا سفر نہیں ہے، وہاں سے بئر روما ہے۔ اور بئر روما آج کل محکمۃ الغابہ کے زیر نگرانی ہے، یعنی جنگلات کا جو محکمہ ہے، ایریگیشن کا، سعودیہ کا۔ کنواں آج کل بند ہے، اوپر پہ واٹر پمپ وغیرہ وہ سکر وغیرہ لگا کر اس کو رکھا گیا ہے، اور وہ وہاں سے باقاعدہ مشین پانی نکالتی ہے اور پانی میسر آتا ہے۔ اللہ نے کرم کیا، ہمیں مدینہ منورہ میں اس کا کوئی ایک جاننے والا کوئی واسطہ ملا ہے، جس واسطے سے میں وہاں گیا ہوں، اور ہم نے اس کی زیارت بھی کی اور وہاں سے پانی بھی ہے، لوگ لے کر جاتے ہیں، اس کے آگے باقاعدہ نل وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ بئر روما کا کنواں بہت زبردست کنواں ہے، اور اس پر ایک مزے کی بات آپ کو سناؤں۔
جو اس پر موٹر واٹر پمپ لگا ہے نا، اس باغ کا باقاعدہ وابڈا ان سے، جو ان کا وابڈا ہے نا، وہ بل لیتا ہے، جو اس کے اوپر وہ لگی ہوئی ہے نا واٹر پمپ سرکاری طور پہ، اور وہ بل جو ہے نا بجلی کا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے رجسٹرڈ ہے آج بھی، وہ اسی ترتیب پہ وہ بل غربا کے لیے جمع ہے، اور وہاں سے پوری ترتیب ہے ان کی۔ یہ وہ کنواں ہے جس کنویں کا پانی اللہ کے رسول کو خوشگوار ہونے کے ناطے بہت پسند تھا، لیکن ملکیت ایک یہودی کی ہے، اور جب اس تک یہ خبر پہنچے کہ دنیا پانی لے کر جاتی ہے نا، اس کی زمین میں آتا ہے، اسے نہیں پتا کہ اس کی اتنا کنویں کی اہمیت مسلمانوں کے یہاں بڑھ گئی ہے کہ مسلمانوں کے نبی بھی یہاں سے پانی، جیسے دنیا لے جاتی ہے وہاں سارے پانی پیتے ہیں۔ تو اس نے اعلان کر دیا جی یہ ہے جی وہ ہے، اب میں پیسوں سے پانی ادھر سے پیسے سمجھا۔ تو اللہ کے رسول کو یہ بتایا گیا کہ بئر روما کا معاملہ یہ ہو گیا، آج کل پانی لینے میں مشکلات آ گئی ہیں۔ اس تک یہ بات پتہ چل گیا، آج تک دنیا پیتی تھی، اس کی زمین میں آتا تھا، اسے پتہ ہی نہیں، اب اس کو یہ خبر پتہ چلے تو اس نے ڈرامے کرنا شروع کر دیے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر جبرائیل امین آئے ہیں اور آ کر اللہ کے رسول کو یہ خوشخبری دی ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ جو مسلمان اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں پر وقف کرے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر اعلان فرما دیا ہے، اور حضرت عثمان غنی، یا رسول اللہ یہ بشارت میرے لیے بھی ہوگی کہ اگر میں جاؤں؟ کہا جی ہاں۔ حضرت عثمان چلے گئے یا کنواں لینے۔ اس نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کا اتنا بڑا بزنس مین آدمی، جس کے ہاں آنے جانے میں اونٹوں کے لدے ہوئے لشکر ہوتے ہیں، یہ کنواں لینے میرے پاس آیا، کوئی وجہ ہوگی۔ اس نے بھاؤ نرخ بھاؤ چڑھاؤ کے چکر میں نا اس نے ریٹ بڑھانے شروع کر دی کہ جی میں بیچتا نہیں ہوں، میں یہ نہیں کرتا۔ حضرت عثمان نے اسے کہا یار بات سن، آج تک دنیا یہاں سے پانی پی رہی ہے، تو کہتے ہے یہ وہ، ذرا تو اس کی قیمت لگا، اگر بیچنا پڑے کتنے کا بیچے گا بتا۔ یوں اسے کھلی آفر دی نا، تو اس کے دل میں کوئی پیسوں کے لالچ آ گیا، تو اس نے ایک بات سوچی، اب نفرت بھی ہے مسلمانوں سے، اور ادھر سے پیسوں کی آفر بھی کھلی کھلی آ گئی ہے، تو کہنے لگا اچھا ایسا ہے کہ میں آدھا کنواں بیچتا ہوں، آدھا نہیں بیچتا۔ حضرت عثمان اس کی چال سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھنے لگے آدھا کیوں بیچتے ہیں، اور آدھا بیچنے کا مطلب کہ ہم دیوار ڈالیں گے درمیان میں؟ نہیں کہا نہیں، آدھا بیچتا ہوں، ایک دن میں کماؤں گا، ایک دن تو کمانا۔ اس نے سمجھا یہ اتنے پیسے اسی لیے مجھے دے رہا ہے کہ یہ کمائے گا یہاں سے، یہاں پہ ٹکٹ لگائے بھائی اتنے پیسوں کا ایک ڈول دوں گا اور اتنے پیسوں کا ایک گلاس دوں گا۔ حضرت عثمان غنی پہ جب بات آشکارا ہوئی ہے، کہا اچھا 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 ہاں یار مجھے بھی تو ظاہری بات ہے، اب کمانا ہی تو ہے نا۔ انہوں نے کہا آپ نے کمانا ہے، اور حضرت عثمان نے بھی تو کمانا ہے نا، لینا بدلہ اللہ سے ہے۔ کہا آدھا بک گیا، کہا جی آدھا بک گیا، کتنے پیسے؟ جی یہ لے۔ یقین مانے تاریخ میں یہ دو موقع ایسے ہیں جہاں کسی ایک مسلمان نے ایک بے ایمان سے معاہدہ کیا ہے اور پیسوں پہ کیا ہے، اور اس نے لالچ میں جو مانگا ہے مسلمان نے اس کے منہ میں اس کو وہی پیسے دیے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ یہ دو سودے بڑے کامیاب رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نمبر ایک، حضرت ابوبکر صدیق نے جب حضرت بلال کو خریدا تھا۔ سبحان اللہ۔ نمبر دو، جب حضرت عثمان نے بئر روما خریدا ہے رضی اللہ عنہ۔ نستورہ جو غلام تھا نا حضرت ابوبکر صدیق کا، بڑا موٹا تازہ، اس کی طاقت کے بڑے چرچے تھے کہ جو 10 غلام ایک جگہ کام نہیں کر سکتے، نستورہ اکیلا کر سکتا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر کا غلام تھا۔ حضرت صدیق اکبر کئی بار اسے دعوت دین دے چکے تھے کہ کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے کر، وہ کہتا تھا غلام میں آپ کا ہوں، تنخواہ کاٹ لو آپ کی مرضی ہے، بابا کلمہ ولمہ نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں یہ بات کلک اور افسوس کے طور پہ تھی کہ یار اس کی آخرت برباد ہو جائے گی، یہ جہنم سے بچ کے جنت والا تو نہ بن سکا۔ جب احد احد کی صدائیں ابوبکر کے کان کو چیرتی ہوئی دل تک آتی تھی نا حضرت بلال کی مظلومانہ آواز، وہ ایک توحید کا نغمہ مستانہ جو ہوتا تھا، تو حضرت ابوبکر نے حضور پاک کی اجازت سے جا کر یہ غلام خریدنے کے لیے اس امیہ بن خلف سے بات شروع کی۔ امیہ بتا پیسے کیا لے گا؟ اس نے کہا ابوبکر ریشم کا کاروبار کرنے والا ہے، تو کیا کرتا ہے اس غلام کو لے کر؟ کہا چھوڑ یار، یہ بتا تجھے چاہیے کہ اگر یہ بیچنا پڑے؟ اس نے جب دیکھا نا ابوبکر کا اصرار بڑھ رہا ہے، تو اس نے کہا اتنے اوقیہ چاندی
اتنے دینار اور ساتھ نستورہ غلام بھی مجھے دینا پڑے گا. بیک جنبش قلم جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہی قلم پہ بات پوری کرنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یوں ہاتھ بڑھایا, کہا یار مجھ سے طے کر, بسم اللہ طے کر لو, یہ تینوں چیزیں میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں, اتنے اوقیہ چاندی بھی, اتنے دینار بھی اور نستورہ غلام بھی, میرے ساتھ طے کر لے, مجھے بلال دے دے. سبحان اللہ. شروع میں وہ کہتے ہیں یار تجھے کیا ہو گیا ہے, بات سچ کر, اسے یقین نہیں آ رہا نستورہ مجھے ملے گا جو اکیلا 10 غلاموں کا کام کر جائے. اور ابو بکر کی نظر کہاں ہے نا, کہا جی دوں گا, کہا جی ٹھیک ہے. 2 گواہ قائم ہوئے اور صدیق اکبر بھاگم بھاگ گھر گئے ہیں. نستورہ ادھر آ جائے, یہ فلاں چیز اٹھا دو, یہ مجھے پوری مال ملبہ اکٹھا کیا اور امیہ کو آ کر دیا اور نستورہ حوالے کیا اور بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر چلے. کہتے ہیں جاتے ہوئے امیہ نے کہا کہ ابو بکر کہیں ایسا نہ ہو تو بعد میں اس سودے کو بدل دے. اسے یقین نہیں آ رہا اپنی کان اور آنکھوں پہ کہ یار کہیں سے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر کہا تو اس سے سودے کو کیا بدلوں, میں نے جس سے سودا کیا ہے وہ خود جانتا ہے, جا ہوئے لے جا, یہ دنیا ہے. اللہ اکبر. ابو بکر کی یہ خرید و فروخت خدا کی قسم کمال تجارت رہی ہے. آج دنیا کے ہر کونے میں اذان بلالی گونجتی ہے. یار اذان بلالی جیکارتا کے جزیروں سے شروع ہو کر فجی آئرلینڈ کے کناروں تک حضرت بلال کی دی ہوئی اذان آج مسلمان دیتے ہیں. اس کو خریدا حضرت ابو بکر نے اپنے پیسوں سے. یار بتاؤ یہ کیا رہے گا, کتنی بڑی تجارت. ایک یہ منہ مانگے دام کافر کے منہ میں دیے, اور دوسرا اس یہودی کو بئر روما کی خریداری پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے دیے. کہا لے لے. اس نے ڈنڈی ماری, آدھا. کہا جی آدھا. اسے نہیں پتا کہ تیرا پالا عثمان غنی سے پڑا ہے, تیرا واسطہ اس سے پڑا ہے. کہ جی آدھا آدھا, جی آدھا آدھا. سوری لین دین ہو گئی, یہ طے ہو گیا مکمل. چلو بھائی کل کی باری میری. یہودی نے کہا جی ٹھیک ہے, کل کی باری تیری, پرسوں سے میری. کا ٹھیک ہے. اس نے اپنی باری میں اعلان کیا اتنے اتنے دام دو گے تو پانی بھرنے دوں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کی خدمت میں آ کر یہ بات عرض کی ہے, اور اللہ کے رسول اور حضرت عثمان کا باہم مشورے سے اعلان ہو گیا. حضور پاک نے جو لفظ فرمایا نا یہاں, وہ حدیث میں لفظ بر کوٹ کرنے والا. فرمایا لوگو یہ کنواں ہم نے خرید لیا. یہ عثمان کے پیسے کو اپنا پیسہ کہنا ہے, ہم نے خرید لیا. یہ لفظ حضور پاک علیہ السلام نے بھی 2 موقع پہ دوسرے کے پیسے کو اپنا پیسہ کر کے بولا ہے. ایک مسجد نبوی کی خریداری کے وقت, کہہ دوں پوری بات سنا دوں, ذوق تازہ ہے آپ کا. اور ایک بئر روما کے وقت مسجد نبوی کی زمین پوچھی نا کس کی ہے, کہ سہل اور سہیل 2 یتیموں کی ہے. کہا ان کا بڑا کون ہے, کہا ان کا چاچو. کہا وہ تو صحابی ہے. کہا جی ہاں. کہا بلاؤ, ہمیں یہ زمین مسجد کے لیے چاہیے. یار کیا وقت ہوگا جب پیغمبر اسلام اپنی مسجد کے لیے جگہ خرید رہے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا جان مال وقت آپ پہ قربان, یہ زمین کیا, بھتیجوں کو اپنی جیب سے دے کر معاملہ طے کر لوں گا, میں ظالم چاچا نہیں ہوں, آپ یہ زمین لے لیجیے. حضور پاک نے فرمایا جی نہیں, ہم قیمت ادا کریں گے. اس موقع پہ بھی ابو بکر نے قیمت ادا کی ہے. ٹھیک ہے. کیسے ابو بکر صدیق کے مال کو اپنا مال فرمایا, ایسے تو نہیں فرمایا. فرمایا ما عندنا یدن الا وقد کافینا ما خلا ابا بکر. لوگوں جس نے بھی ہم پہ احسان کیا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا. ایک ابو بکر ہے جس کا بدلہ قیامت میں اللہ سے لے کر دوں گا. یہ ابو بکر کے لیے اعزاز بہت بڑا ہے. اور یہی حضرت عثمان کے پسند. کہا لوگوں ہم نے بئر روما خرید لیا ہے, جس کو چاہیے ہو کل ہماری باری ہے, فی سبیل اللہ پانی لے جائے. سبحان اللہ. یہودی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. سارا دن درہم اور دینار کے بانٹتا اور حساب کرتے ہوئے, پیسے جمع کرتے ہوئے پانی بیچتا رہا. جب اگلا دن ہوا اس نے سوچا کہ اگر میں نے 2 درہم کا ایک ڈول دیا ہے تو ابو عثمان تو 3 درہم کا دے گا, تو کل میں 4 کا اعلان کروں گا. وہ ساری رات یہ کاؤنٹنگ, گویا میں کہتا ہوں پوری رات کیلکولیٹر چاہ کے سوتا رہا اسے.
کل میں کیا کروں گا، میں کیلکولیٹ ہی کرتا رہوں۔ اگلے دن پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب حضرت عثمان آئے ہیں اور فرمایا لوگوں آج کے دن مسلمانوں کی باری ہے، ہم بھی تجارت کر رہے ہیں، ہمارے ڈول کا رقم اور پیسہ طے ہو چکا ہے اور وہ بھی ہمیں ملے گا، وہ دے گا اللہ کی ذات ہمیں دے گی، آپ کے اوپر فی سبیل اللہ پیسہ قربان، یہ پانی جتنا بھر کے لے جاؤ لے جاؤ، آج بھی پی لو کل کا بھر کے بھی لے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوشگوار کنواں ہے مدینہ منورہ کا جس پر اہل مدینہ کی توجہ ہے، اور یہ واحد کنواں تھا جس کو حضور پاک نے کتنا پسند کیا۔ مسلمانوں نے اس دن کا بھی لیا، اگلے دن کا بھی لے گئے۔ اب جب باری یہودی کی آئی، کون لینے آتا اس سے؟ اور صرف مسلمانوں پہ نہیں، اہل مدینہ پہ مفت کیا تھا، کوئی مسلم غیر مسلم، کوئی اپنا غیر، جو لینا چاہے دے دو۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی کیا چیز ہے؟ اور یہ خدائی صفت ہے۔ حدیث پاک میں ہے لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا منہا شربۃ کافر، کہا اللہ کے سامنے دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو ایک کافر کو پانی کا گھونٹ نہ ملتا۔ دنیا میں کیا چیز، ذاتیات کے معاملے پہ کیا لینا دینا، اصل تو نظریات اور اعتقادات ہوتے ہیں۔ تو اگلے دن یہودی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ گیا، اس کے خاندان والے بھی عثمان کی باری میں پانی لے چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ اب اگلے دن راندہ درگاہ ہو کے، شرمندہ ہو کر، منہ لٹکائے عثمان غنی کے در پہ آیا ہے۔ حضرت عثمان غنی باہر آئے ہیں، کہا جی آپ سے بات کرنی ہے، کہا جی کرو، کہا باقی آدھا بھی میں بیچنا چاہتا ہوں اگر آپ لے لیں تو۔ پہنچ گئے نا وہاں پر جہاں تجھے پہنچانا چاہتے تھے، آج پہنچ گیا نا وہاں۔ اللہ، کیا استدلالی جواب ہے حضرت عثمان کا۔ سبحان اللہ۔ کا مشورہ کر کے بتاتے ہیں، تجھے تھوڑی جلدی موت نہیں دینی۔ اللہ کے رسول سے پوچھ کے جو جواب دیا ہے نا، کہا ایک شرط کے ساتھ لیں گے۔ وہ انتظار میں ہے، وہ شرط کون سی ہے؟ کہ اب صرف کنویں کی تجارت نہیں ہوگی، جو باغ ساتھ ٹھہرا ہوئے وہ بھی تجھے بیچنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، یعنی پورا یہودیت کا یہاں سے کلا کما کریں گے نا، ادھر یہودی دوبارہ پاؤں رکھنے نہ آئے، سب یہ اس باغ میں جو کنواں سارا باغ بھی ہمیں دے گا، زمین ہوگا، ریٹ تو دے دے۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ اس نے مرتا کیا نہ کرتا، رونا چاہ رونا، آخر اس نے باغ بھی دیا ہے اور وہ کنواں بھی دیا ہے، اور چل۔ حضرت عثمان کا اعلان ہے رسول اللہ کی طرف سے کہ اب یہ پورا کنواں ہمیشہ کے لیے مسلمانوں پہ وقف ہے، جب چاہو دن رات میں آپ پانی لے سکتے ہو، مسلمانوں پر بھی اور غیر مسلم پر بھی۔ چل آؤ، میں اگر آپ کا حنفی ذوق تازہ ہے تو ایک دلیل دیتے ہوئے آؤں۔ ذوق تازہ ہے؟ جس کا تازہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، سارے دوست ذرا اللہ کا نام بلند کر لیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند رکھو، بلند۔ تخت ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان اہل بیت زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ حیائے عثمان زندہ باد، حیائے عثمان زندہ باد، صداقت صدیق زندہ باد، عدالت فاروق زندہ باد، شجاعت حیدر کرار زندہ باد، سیاست امیر معاویہ زندہ باد۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر ہے، ماشاءاللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ صحابہ کرام کے شاگرد نعمان بن ثابت، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، آمین ثم ایک مسئلہ تحریر فرماتے ہیں کہ البیع والشراء بالشروط، کہ شرط کے ساتھ خرید و فروخت کرنا کن صورتوں میں جائز اور کن صورتوں میں ناجائز ہے۔ تو اس میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ کوئی بندہ تمہیں خود آفر کر دے نا کہ میری یہ چیز لے لو، اب تم چاہو تو لے لو اور چاہو تو اس کے ساتھ یوں شرط لگاؤ کہ اگر یہ بیچے گا تو یہ بھی دے دو، چاہے اس نے وہ پہلے آفر نہ کی ہو، آپ چاہو تو شرط لگا سکتے ہو جائز حد تک۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ مسئلہ کہاں سے اخذ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی کے بئر روما سے اخذ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہرحال حضرت عثمان غنی، یہ جود و سخا کا وصف کائنات میں رب کسے کسے ہی عطا کر، یہ عثمان غنی۔
اور میرے دوستو، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کا یہ تعلق رسول اللہ سے صرف یہاں تک نہیں ہے بلکہ اس کے آگے بھی ہے۔ تبوک کا جو موقع ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کو تبوک کی جگہ بھی لے جائے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے تبوک دیکھا ہے اور میں نے وزٹ بھی کیا اور میں نے راتیں گزاری ہیں وہاں۔ تبوک مدینہ منورہ سے 1000 کلومیٹر سے بھی زائد کا سفر ہے، کوئی 1112 کے لگ بھگ، چھوٹے روڈ سے بھی جائیں تو کم از کم 990 میل کے لگ بھگ کہیں نہیں گیا۔ یہ مدینہ طیبہ سے ہے، جو موجودہ اس کی منطقہ مدینہ کی جو شاہراہ جا رہی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا سب سے آخری 27واں غزوہ 62 سال کے بڑھاپے میں، جب رسول اللہ کی داڑھی مبارک میں 1 درجن سے زائد بال سفید ہو چکے تھے، یہ حضور پاک علیہ السلام کا سفر ہے۔ جنگ تبوک، غزوہ تبوک، جیش العسرہ اسے کہتے ہیں۔ میں اس غزوے کی بات نہیں کرتا، اس غزوے میں ایک نکتہ دینے لگا ہوں۔ یہ گرمی کا سفر ہے، اور اس گرمی کے سفر میں آپ مجھے بتائیں 30,000 کے لشکر کو لے کر اللہ کے رسول گئے۔ من اراد ان یتغیب فہو یتغیب۔ حضرت کعب بن مالک کی روایت موجود ہے صحیح بخاری کتاب المغازی جلد 2 میں، کہ اتنا بڑا لشکر حضور لے کر گئے، رجسٹر میں نام لکھوانے سے کوئی غائب ہونا چاہتا تو ہو جاتا، یعنی اتنا مجمع حضور کے ساتھ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دیکھا ہے کہ انتظامات کے معاملات کیا ہیں۔ یہ وہ موقع ہے جس وقت لوگ جہاد کے لیے آتے ہیں کہ ہمیں لے جائیں، لیکن ان کے اشیاء خورد و نوش اور سواریوں کا بندوبست حضور پاک کے پاس موجود نہیں ہے۔ 10ویں پارے کا آخری صفحہ اٹھائے نا، تو یہ واقعہ قرآن کریم کے الفاظ میں اگر میں آپ کی خدمت میں رکھ دوں نا، اب وہیں سے دیکھنا کہ وہ کس حد تک کثر پرسی کا معاملہ ہے اور کس حد تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے تکلیف کے ساتھ یہ سفر کیا ہے۔ یہ سورت نمبر 9 سورت توبہ ہے اور 10ویں پارے کا آخری صفحہ ہے۔ یہ آیت نمبر 92 اور آیت نمبر 93 ہے۔ یہ 10واں پارہ پورا ہو رہا ہے اور اگلے صفحے پہ یعتذرون سے 11واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اے کاش آپ کو عربی آتی اور تولوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ میں واو حالیہ کا آپ مطلب سمجھتے۔ خدا کی قسم یہ وہ درد بھرے الفاظ ہیں، سخت سے سخت سینے میں پڑا ہوا دل بھی رو پڑے۔ کچھ غریب لوگ رسول اللہ کے پاس اس غزوے میں آئے ہیں کہ یا رسول اللہ جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا سواریاں لے کر آؤ، سواری ہمارے پاس نہیں ہے، ہم آپ کے پاس آ گئے، آپ ہمیں اس غزوہ میں اپنے ساتھ لے جائیے، اور آپ کے پاس جو غرباء کو دینے کے لیے مال موجود ہے وہ سواریاں ہمیں دیجیے، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا اجد ما احملکم علیہ، اب انتظام کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ اب جہاد پہ نہ جاؤ، آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے جب یہ سوچا نا، اوہو ہم غریب ہیں، حضور پاک کے ساتھ نہیں جا سکتے، اپنی سواری بھی نہیں ہے اور غریبوں کے لیے جو سواری آئی وہ بھی نہیں ہے، اوہ ہماری جوانی یار کہاں لگے گی، حضور پاک کے ساتھ نہیں جا سکتے، سفر میں حضور کی خدمت نہیں کر سکتے۔ یہ دل میں خیال آیا اور ان نے کمر پھیری اور جانے لگے نا، تو رب کہتا ہے تولوا، جب یہ پھر رہے تھے نا، وَأَعْيُنُهُمْ، یہ وہ حالیہ ہے جو ان کی آنکھیں تھیں نا، تولوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، ان کی آنکھوں سے افسوس کے آنسوؤں کا سمندر بہہ رہا تھا۔ تخرج نہیں ہے، تفیض ہے، خروج نکلنے کو کہتے ہیں، فاض یفیض بہنے کو کہتے ہیں۔ تفیض من الدمع حزنا، رو رہے تھے، سمندر بہ رہا تھا آنکھوں سے، کیوں؟ کیا ہوا؟ اللہ یجدوا ما ينفقون، اے کاش آج مال ہوتا حضور کے قدموں پہ قربان کر دیتے۔ یہ وقت ہے
اس وقت اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہے کہ اس سفر کی تیاری میں ساتھ کون دے گا، تعاون کون کرے گا، ہیلپ کون کرے گا، ڈونیشن کی مد میں کون چلے گا۔ یہ وہ موقع ہے جب حضرت ابو بکر گھر کا پورا مال لائے تھے، جو ہم پڑھتے ہیں نا اور سنتے ہیں ایسے دیوار پہ ہاتھ پھیرا کہ کوئی سوئی بھی ٹھہری ہو تو تھا، یہ موقع۔ عمر فاروق گھر کا آدھا مال لائے، عثمان غنی نے تو انتہائی کر دی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے یہاں 3 بار تعاون فرمایا ہے، ایک بار نکلنے سے پہلے، ایک بار عین کوچ کے وقت، اور ایک دوران سفر، تینوں وقت۔ آپ سیرت عثمان غنی دیکھیے، حضرت سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مایہ ناز شاگرد حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمہ اللہ، انہوں نے جو اس پر کلام کیا نا وہ پڑھنے کے قابل، انہوں نے تمام روایات کو جمع کر کے تتبع کر کے دیا ہے کہ حضرت عثمان نے ایک موقع پر 1000 دینار دیا ہے۔ 20 دیناروں تو 7.5 تولہ سونا بنتا ہے، صرف 20 دیناروں میں 200 نہیں 1000 دینار کہہ رہا ہوں جو عثمان غنی نے دیا رسول اللہ کے قدموں میں۔ آپ اندازہ لگائیں یہ کتنا سونا جا کر بنتا ہے۔ اچھا، یہاں پر حضرت عثمان غنی نے 100 اونٹ لدے ہوئے 3 موقعوں پہ 300 اونٹ رسول اللہ کے قدموں میں دیے، 70 اوقیہ چاندی دی ہے۔ اوزان شرعیہ جو مفتی شفیع رحمہ اللہ نے لکھے، اس پر اوقیہ کے وزن کا آپ اندازہ لگا لینا، یہ حضرت عثمان غنی نے دیا۔ اور اتنے زیادہ کوئی زیورات بنے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں نتھنیاں بنی ہوئی ہیں، کوئی بالیاں ہیں جو سونے کی تجارت کے سب کچھ حضرت عثمان کے قدموں میں ڈھیر کیا۔ سیرت ابن شام میں اماں جان عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں اللہ کے رسول کو دیکھا، ایک گھر میں حضور پاک بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے سونے کے زیورات کا یوں انبار لگا ہوا ہے، تو میں حیران ہوں یہ کہاں؟ پتہ چلا کہ عثمان غنی نے کہا آپ اسے بیچ کے مجلس کے ساتھ جانے والے شرکاء کی ضروریات کو پورا فرما لیجیے۔ آپ بتائیں حضرت عثمان، اچھا پھر یہ سب کچھ دیا، یہ 3 موقعوں پہ مختلف اعلانات کے بعد یوں ہی دیتے رہے، اور اللہ کے رسول نے اس سامان کو اٹھایا اور دائیں ہاتھ سے بائیں پر اور بائیں ہاتھ سے دائیں پر یوں پلٹ کے فرمایا ما ضر عثمان بعد ما عمل هذا اليوم او كما قال، کہ آج کے بعد اگر عثمان غنی سے کچھ اعمال میں اونچ نیچ بھی ہو گئی میرا اللہ گرفت نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یار یہ کلین چٹ صحابہ میں حضرت عثمان غنی کا ایک منفرد اعزاز ہے۔ بے شک، یہ کوئی کہتے ہیں نا تجھے جنت کی ٹکٹ ملی ہے، ہاں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں رسول اللہ کی زبان سے جنت کی ٹکٹ ملی ہے۔ بے شک، یہ حضرت عثمان غنی کا یوں تعاون ہے اتنے معاملات میں۔ جود و سخا کا اعتماد آپ کیجئے کہ کہاں تک معاملہ حضرت عثمان غنی کا۔ میں ایک وصف مزید حضرت عثمان غنی کا ذکر کرنے لگا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ دیکھیں اور اپنے دوست کا احترام و مقام دیکھیں۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے گھر حضرت فاطمہ شادی ہو کر تشریف لاتی ہیں تو میرا پہلا سوال ہے کہ حضرت فاطمہ حضور کے پہلے نمبر کی بیٹی ہیں یا آخری نمبر کی بیٹی ہیں؟ بولیے۔ سوری یہ بولتے ہیں، یہ علماء کو پتہ ہے، آپ بتائیں پہلی یا آخری؟ پہلی یا چوتھی؟ چوتھی۔ حضرت عثمان غنی کو بڑی بیٹیاں حضور کی ملی ہیں تو یہ اس گھر سے عثمان پہلے داماد بنے ہیں حضرت علی سے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ سے رشتہ حضرت فاطمہ کا ہوا ہے، مجھے آپ بتائیں جب آپ میں سے کسی سسٹر ان لا کا نکاح ہو، آپ کی بیوی کی چھوٹی بہن کا، تو دامادوں کے معاملات میں سسر اپنے دامادوں کو معاملات میں شریک نہیں کرتے، انہیں نہیں بتاتے، انہیں کوئی عزت احترام اور مشورہ نہیں ہوتا۔ یہ مشوروں کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور اللہ کے حکم سے، جیسے عثمان غنی کے لیے جبرائیل آئے ہیں تو حضرت علی کے لیے بھی تو آئے ہیں نا، نکاح ہو گیا۔ اب اس نکاح پر ترتیبیں چل رہی ہے، علی المرتضیٰ آپ کے پاس حق مہر کیا ہے، شادی کا خرچ کیا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ اللہ کے رسول کو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ زرہ جو مجھے جنگ بدر کے مال غنیمت سے تحفہ ملی ہے، توجہ رکھنا، وہ میرے پاس ہے،
اور آپ کو پتہ ہے کہ مال غنیمت وہ مال ہے جو 1,23,999 پیغمبر کی شریعتوں میں امت پر حلال نہیں ہے. حضور پاک کی اعزاز و اکرام کی خاطر رب نے حضور کی امت پہ حلال کر دیا. احلت لی الغنائم، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے. اور حدیث پاک میں کہ احل الحلال ہے، جیسے باپ کی کمائی بیٹے کے لیے ویسے مال غنیمت صاحب غنیمت کے لیے. کہا جی بالکل آپ کو زرہ ملی تھی، کہا اسے بیچ دوں گا، شادی کا خرچ پورا کر لوں گا. یہ بات کانوں کان حضرت عثمان تک آئی کہ علی المرتضیٰ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہما شادی کے لیے اپنے زرہ بیچ رہے ہیں. اور علی المرتضیٰ زرہ بیچتے ہیں تو علی المرتضیٰ کی ذات پر شجاعت فخر کرتی ہے، یار یہ بیچ دے، کیا کریں. حضرت عثمان غنی اب ترتیب چلا رہے ہیں کہ یہ جب زرہ بیچنے جائیں نا تو زرہ نہ بیچنے دوں بلکہ چاہوں کہ شادی کا خرچ تحفے میں دے دوں، لیکن شاید علی المرتضیٰ کی مروت اور خودداری اس کو قبول نہ کرے. اسی اثناء میں حضرت علی المرتضیٰ وہ زرہ لے کر حضرت عثمان کے پاس آتے ہیں. حضرت عثمان غنی کی تو جیسے دل کا معاملہ باغ بہار ہوا ہو. علی کس لیے؟ کہ بیچنا چاہ رہا ہوں 400 درہم میں، 400 درہم. حضور پاک کے دور کے 200 درہم جو تھے نا، آج کے دور کے 52.5 تولہ چاندی بنتے ہیں. تو یہ 105 تولے چاندی کی قیمت ہے. موجودہ دور میں 52.5 تولہ چاندی 80,000 روپے بنتا ہے. تو 105 تولہ چاندی اس کو ڈبل کریں تو 1,60,000 روپے بنتے ہیں. یہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پہ اپنی زرہ کو بیچا ہے حضرت علی نے. حضرت عثمان نے یہ رقم دے دی ہے اور زرہ لے لی ہے. جی میں آیا کہ زرہ واپس کروں کہ خرچہ میری طرف سے، تو علی خوددار آدمی ہے، کہہ دیں یار میری شادی کا خرچہ کوئی اور دے رہا تو غیرت کے خلاف کہیں نہ ہو جائے. تو حضرت عثمان نے کہا یار ایک دن صبر جانے دے، مال علی کا استعمال ہم نہیں کریں گے، اسے تحفہ دیں گے لیکن کسی ترتیب سے دیں گے. جی ٹھیک. شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، ولیمے کا دن آیا تو مبارک بادی میں دوست گفٹ بھی تو دیتے ہیں نا یار میرج گفٹ بھی تو ہوتا ہے نا، شادی کے تحفے بھی تو ہیں. تو حضرت عثمان غنی گئے ہیں شادی کا تحفہ دینے اور یہ زرہ اٹھا کے گئے. حضرت علی المرتضیٰ کو تو یہ کیا کہ یاروں کو شادی پہ تحفہ دیتے ہیں، میری طرف سے تجھے تحفہ ہے، لے لیجیے. علی کی غیرت کا بھی خیال رکھا، خودداری کا بھی خیال رکھا. یار جود و سخا اس جیسی کہاں سے لاؤ گے؟ یہ اتنا قرب کا تعلق، پیار کا. اور میں ایک بات مزید سمجھاتا ہوں. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں صرف یہاں تک نہیں ہے بلکہ کاتبین وحی میں شامل ہے. کاتب الوحی ہے. انہوں نے اپنے ہاتھ سے قرآن کریم کو تحریر کیا ہے، اور صرف تحریر نہیں کیا، بعض موقعوں پر حضرت عثمان نے جو ترتیب عثمانی میں کتابت عثمانی لکھی ہے، صحابہ اور اہل بیت کے اجماع سے آج تک وہی لکھا جا رہا ہے. یہ قالا ہم لکھتے ہیں قاف، اور اس کا الف حمزہ جو ہے یہ کھڑا ہے، پھر لام پہ زبر ہے. لیکن آپ 17ویں پارے کے شروع میں قالا دیکھیں نا تو قل کی طرح لکھا ہوا ہے اور قاف پر کھڑی زبر لکھی ہوئی ہے. یہ صحابہ اور اہل بیت کا اجماع اور کتابت عثمانی ہے جو قیامت تک چلے گی. صرف کاتب الوحی نہیں ہے، جامع القرآن و ناشر القرآن بھی. آپ قالا ہر جگہ لکھا ہوا دیکھیں، قالا یوں لکھا جاتا ہے قاف الف کو کھڑا پھر لام پہ زبر. قل کی طرح نہیں ہے کہ قل لکھ کے قاف پر کھڑی صرف زبر ڈال دیں. یہ صرف 17ویں پارے کے پہلے صفحے پر حضرت عثمان کی کتابت ہے. سیدنا عثمان غنی نے یوں کتابتیں کی، یوں معاملات رکھے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان کا تعلق، حضرت عثمان غنی کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام کا پیار، حضرت عثمان غنی کے ساتھ حضور پاک کے حیا کا تعلق. صحیح بخاری میں سیدہ کائنات ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تشریف لاتے وقت اللہ کے رسول اپنے کپڑے کو درست فرما کر یوں بیٹھ جاتے تھے. میں نے پوچھا صرف اس لیے درست فرماتے ہیں کہ وہ آپ کے داماد ہیں؟ اما جان کو حضرت رسول نے فرمایا جی نہیں، یہ وجہ نہیں ہے. کیف استحیی منہ وقد تستحیی ملائکۃ اللہ من. عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں، اس سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ عثمان غنی کی ذات اقدس رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب کہ یار عثمان غنی کو تو اللہ کے فرشتوں کو بھی عثمان کا تعارف ہو چکا تھا. صرف عثمان کا نہیں، مزاج عثمان کا، طبیعت عثمان کا، حضرت عثمان کی نفاست کا علم تو فرشتوں کو بھی ہے کہ عثمان طبیعت میں کیا چاہتا ہے یار. بے شک. سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں کہاں تک بات کروں. میں ابھی گفتگو کے دوران بھائی کی گھڑی پہ ٹائم دیکھا تو میں نے کہا میرا وقت پورا ہے تو میں کو لا کے پوری گال سنا پڑی ہے. یقین مانیے میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے کہ میں پوری باتوں پر اس پر بات خرچ کروں. یہ ایک ایک واقعہ اس سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے. خدا کی قسم رات ختم ہو سکتی ہے، موضوع عثمان ختم نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ میں ہمارے ہاں ایک سالانہ پروگرام ہوتے ہیں ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں. اس سال وہ 89واں سالانہ ہے، یعنی ایک کم 90 سال اس کے پورے ہو جائیں گے، 89 ایئرس. تو میں اس کے بیان کی تیاری کر رہا تھا تو میں نے اس پر 40 احادیث اکٹھی کرنے کی کوشش کی. تو تقریباً 70 کے لگ بھگ احادیث سے 40 احادیث ہم نے نکالی ہیں جو خالصتاً حضرت عثمان کے لیے. سبحان اللہ. اور میرے جی میں تھا کہ میں نے کہا 30 جولائی کو پروگرام ہے ہمارا وہاں 2 دن بعد، تو میں اس پر 40 روایتیں صرف حضرت سیدنا عثمان غنی کی طرف بیان کروں جو حضور پاک علیہ السلام نے ان کو اعزاز دیے. ان میں سے میں ایک بات صرف ابھی آپ کے سامنے چھیڑی ہے کہ کیف استحیی منہ. ورنہ کئی موقعوں پہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا، حضرت عثمان غنی کے ساتھ مودت کا اظہار فرمایا، پیار کا اعزاز فرمایا. اور حضرت عثمان غنی کے ساتھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک پیار کا انداز کہ حضرت عثمان کی طبیعت کا لحاظ رکھ کے اللہ کے رسول ویسے تشریف فرما ہوتے تھے. یہ کم مقام نہیں ہے. اور میرے دوستو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر حضرت عثمان غنی کو اپنا نائب بھی قرار دیا ہے. آپ کتب سیرت اٹھائیے تو آپ کو سیرت ابن ہشام اٹھائیے، ریاض النظرہ اٹھائیے، آپ کو ملے گا کہ حضرت رسول اللہ جب غزوہ اطفان پر تشریف لے گئے تھے تو پیچھے حضرت عثمان غنی کو نائب مقرر کر کے گئے ہیں کہ میرے پیچھے نمازیں تو پڑھاتے رہنا. بے شک. یار اپنے مصلے پر کسی کو ٹھہرانا وقتی طور پہ بھی کیوں نہ ہو، ایک وقت کے لیے عارضی طور پہ کیوں نہ ہو، اور مصلہ وہ جس مصلے پر 1,24,000 انبیاء کا امام ٹھہرے، اس مصلے پر حضرت عثمان غنی کو مصلہ ملا ہے. غزوہ اطفان کے وقت، ایک موقع پہ غزوہ ذات الرقاع کے وقت بھی ملا ہے. یہ 2 موقع وہ ہیں جو حضور پاک سفر پہ گئے تو پیچھے حضرت عثمان غنی کو ٹھہرا گیا. اچھا غزوہ اطفان کہاں ہے؟ غطفان بھی ہے، عطفان بھی ہے، دونوں نام ہیں اس کا. یہ جو غزوہ غطفان ہے میں نے اس کے نقشے اٹھا کر سعودیہ میں دیکھے ہیں کہ یہ ریاض جو سعودیہ کا کیپٹل آف دا کنگڈم ہے، مملکت کا جو دارالحکومت ہے، یہ اس سے 11 کلومیٹر ہٹ کے ایک بستی ہے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جنگ احد کے بعد اور خندق سے پہلے مدینہ طیبہ سے ریاض کا ہے. یہ تقریباً 980 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے یہ غزوہ غطفان. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے، کوئی 20-22 دنوں پہ سفر محیط ہے. اتنے دن حضرت عثمان حضور پاک کے نیابت میں وہاں نماز پڑھاتے رہے اور مسجد نبوی میں پڑھاتے رہے. بے شک بے شک. ایسے غزوہ ذات الرقاع جسے غزوہ انمار بھی کہتے ہیں، اس سفر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ گئے ہیں تو حضرت عثمان کو حضور پاک نے فرمایا کہ عثمان تو میری جگہ پہ قائم مقام نائب رہ کر آپ یہاں نمازیں پڑھاؤ گے. اور میرے دوستو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تعلق کس عالم تک ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات حسرت آیات ہوتی ہے، اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندلوی فضائل اعمال والے، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، حضرت شیخ الحدیث لکھتے ہیں
کہ حضرت عمر فاروق گزرے، وفات کے بعد حضرت عثمان غنی کو سلام کیا، حضرت عثمان غنی نے سلام کا جواب نہ دیا تو حضرت عمر نے جا کے حضرت ابو بکر صدیق کو شکایت لگائی کہ عثمان غنی تو ہمارے سلاموں کے جواب بھی نہیں دے رہے۔ تو حضرت ابو بکر نے حضرت عثمان غنی کو بلا کے پوچھا کہ عمر فاروق کے ساتھ کوئی ناراضگی؟ کہا جی نہیں۔ کہا کوئی لڑائی؟ کہا جی نہیں۔ کہا کوئی لینا دینا؟ کہا جی نہیں۔ کہا پھر خفا کیوں ہو؟ کہا میں تو خفا نہیں ہوں۔ کہا حضرت عمر تیرے بارے میں شکایت کر کے گئے ہیں کہ انہوں نے آپ کو سلام کیا اور انہوں نے جواب نہیں دیا۔ کہا کب سلام کیا؟ مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ حضرت عمر کو بلا کر دن کا تعین، وقت کا تعین کرا گیا تو حضرت عثمان غنی عرض کرنے لگے حضرت عمر فاروق کو کہ عمر واللہ حضور پاک کی جدائی کا غم اتنا تھا کہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ سے کون گزرا اور میں کس کے ساتھ گزرا، مجھے نہیں پتا، مجھے احساس میں نہیں تھا، میری شعور میں نہیں تھا، میری معلومات میں نہیں تھا کہ آپ سلام کر رہے ہیں، ورنہ میں ضرور آپ کے سلام کا جواب دیتا۔ آپ اندازہ۔ اور ایک بات میں مزید آپ کو بتاؤں، حضور پاک کا رازدار کتنا ہے حضرت عثمان؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما ام المؤمنین بننے سے پہلے جب ان کے خاوند فوت ہو گئے اور حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی، عدت میں موجود ہیں، عدت مکمل ہوتی ہے تو حضرت عثمان کے پاس حضرت عمر فاروق چل کے جاتے ہیں کہ عثمان میں چاہتا ہوں میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح آپ سے کروں، میری خواہش یہ ہے، میری مرضی یہ ہے، میری چاہت یہ ہے، میری مانگ یہ ہے کہ میری بیٹی کے شوہر آپ بنے۔ جو ہمارا تعلق دروازے کے باہر تک کا ہے نا، میں چاہتا ہوں گھر کے اندر کا تعلق بھی بن جائے۔ یہ دوستی میں ایک انتہا ہوتی ہے کہ جس دوست کو گھر کے دروازے پہ ملتے ہو اسے گھر کے اندر بھی مل سکو، یہ ایک پیار کا تعلق ہے۔ حضرت عثمان غنی نے ایسا روکھا سوکھا جواب دیا نا، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ میں نے کہا یار میں نے اتنی بڑی آفر کر دی، اپنی بچی کا رشتہ عثمان کے عقد میں دینے کی آفر کی، اور یار نہیں لینا تھا تو نہ لیتے، ایسی کوئی بات کرتے جو اس طرح کی بات ادھر ادھر گول مول کر گئے۔ حضرت عمر فاروق کا ایک دل دکھا ہوا، ڈس ہارٹ ہوئے، بہت پریشان ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق سے اس بات کو عرض کیا، حضرت صدیق اکبر نے بھی بات آئی جائی کر دی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں دل میں بڑا پریشان، میں نے کہا یار عجیب دوستیاں ملی ہیں، یار ایک بندہ غم میں ہو، ایک بندے کا داماد فوت ہو جائے، بیٹی اس کی بیوہ ہو جائے، یار تم اس کے ساتھ تعاون کرو، حق تھا تم ہمیں کہتے کوئی رشتہ ڈھونڈ کے دیتے میری بیٹی کا، تمہاری بھتیجی لگتی ہے، اور یار رشتہ نہیں ڈھونڈ کے دیا، میں تیرے دروازے پہ آ کر رشتہ دے رہا ہوں اور تم روکھا سوکھا جواب دے رہے ہو، کیا ہے دوستیاں نے؟ یہ حضرت عمر فاروق دل میں ڈس ہارٹنگ کے دلوں میں۔ کچھ وقت گزرا، اللہ کے رسول نے حضرت عمر فاروق کو طلب فرمایا اور اللہ کی طرف سے بات آ چکی تھی کہ اس حفصہ سے رشتہ آپ ہی نے کرنا ہے، اور یہ راز حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان کو پتہ تھا کہ حضور پاک ایک مرتبہ تذکرہ فرما چکے تھے۔ حضرت عثمان غنی حضرت عمر فاروق کی بیٹی کا رشتہ حضور پاک سے ہوا، ام المؤمنین بنی، حرم نبوی میں آئی، حضور پاک کی عزت بنی۔ تو مبارک دینے جب حضرت عثمان حضرت عمر کے پاس گئے تو حضرت عمر نے مبارک تو وصول کی، لیکن چہرے سے جو بات پیش کی نا تو حضرت عثمان سمجھے، تو حضرت عمر فاروق کو یوں کہنے لگے کہ بھائی ناراض نہ ہونا۔ کیا ناراض نہ ہونا یار، یہ تو اللہ نے کرم کیا، میری بچی کا رشتہ رسول اللہ کی طرف سے آ گیا، ناراض نہ ہونا، جو تم نے کام یعنی وہ گلہ جو کیا نا۔ تو حضرت عثمان غنی نے بات پیش کی کہ بات میرے علم میں تھی کہ حضور پاک نے رشتہ لینا ہے، لیکن میں بتا دیتا تو حضور کا راز راز نہ رہتا، اور میں تیرے سامنے رشتے کی ہاں کرتا تو حضور پاک جس رشتے پہ ہاں کر چکے ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا يَخْطُبُ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِي، جس جگہ تمہارا مسلمان بھائی رشتہ کے لیے بات کر چکا ہو تو رشتہ اپنا نہ بھیجو۔ تو اس حدیث کا انکار ہو جاتا، اس حدیث پاک کی مخالفت ہوتی،
میں حضور پاک کا راز بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا, حضور کے فرمان کی مخالفت بھی مول نہیں لینا چاہتا تھا, لیکن تیری ناراضگی وہ تھی جو میں نے وقتی طور پہ اٹھانے میں برداشت کر لی, اور تمہیں راضی کر لوں گا. یہ راز تھا حضور کا, ہمیں پتا تھا یہ ہماری بیوی نہیں ام المؤمنین بنے گی, عزت نبوی میں آئے گی, حرم میں نبوی میں آئے گی, رسول اللہ کی بیوی اور ہماری اماں بنے گی, ہمیں پتا تھا. لیکن وقتی طور پہ ہم نے حضور کی راز کی نگرانی اور حفاظت کی. حضرت عمر فاروق جو اب تک پریشان بیٹھے تھے اٹھے اور گلے سے لگایا, حضرت عثمان کے ماتھے کو بوسہ دیا کہ عثمان واقعی یار تیری طرح ہونا چاہیے. اوے میں نے تو دل میں سوچا عثمان نے غداری کی ہے, جی نہیں, عثمان تو غدار نہیں وفادار نکلا ہے, عثمان تو پیغمبر کا وفادار نکلا ہے, رسول اللہ کی راز کی حفاظت کرنے والا تابعدار اور حضور پاک کا حبدار نکلا ہے. اے عثمان تیری وفا پر قربان. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان غنی کے ساتھ معاملہ. آپ اندازہ لگائیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس طرح کا بیہیویئر, کس طرح کا کریکٹر, کس طرح کا کردار رہا ہے. سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ اول بنے, حضرت عثمان غنی کو بلایا تھا اپنی وفات حسرت آیات کے وقت, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نے مشورہ کیا حضرت عثمان کے ساتھ الگ, حضرت علی کے ساتھ الگ, عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ الگ, باقیوں کے ساتھ الگ, کسے خلیفہ بناؤں. سب نے حضرت عمر کی بات کی. دو روایتیں, ایک روایت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے, ایک روایت میں نہیں حضرت عثمان ہے. یہ لکھ رہے ہیں حضرت صدیق اکبر وصیت لکھوا رہے ہیں, اور انہیں پتہ ہے کہ حضرت عثمان کی بات ہوگی, تو حضرت ابو بکر صدیق وفات کے وقت لکھوائے جا رہے ہیں, جی میرے بعد ذمہ داری اس کی, کس کی, فلاں فلاں, یوں پوری بات لکھوائی. جب لکھوانے پہ آئے نا کہ میرے بعد عمر ہوں گے, تو حضرت ابو بکر صدیق پر غشی طاری ہوئی اور یہ بے ہوش ہو گئے. حضرت عثمان نے سوچا کہ جو لکھوانے والا لفظ تھا وہ مجھے پہلے بتا تو چکے ہیں کہ حضرت عمر ہے میرے بعد, اب حضرت صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے, ہو سکتا ہے وفات ہو گئی ہو, لہٰذا میں خود اپنی طرف سے لکھ لوں کہ میرے بعد عمر ہوں گے. یہ عمر ہوں گا کا لفظ خود لکھ لیا. اتفاق حضرت ابو بکر صدیق بے ہوشی سے ہوش میں آئے اور آنکھ کھلی. پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں نے عبارت پوری کر لی. کہ کیا پوری کی ہے؟ کہا میں نے آگے لکھ لیا کہ میرے بعد عمر ہی ہوں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق ہنس کے کہنے لگے تو نے کیا سمجھا؟ کہا میں نے تو سمجھا فوت ہو گیا. تو نے یہی سمجھا فوت؟ دیکھ اللہ نے مجھے زندہ رکھا ہے, بہت اچھا کیا تو نے لکھا ہے, میں بھی یہی لکھوا رہا تھا. سبحان اللہ. یعنی کیسا ابو بکر صدیق کے ساتھ اعتماد والا تعلق رہا. ایسے ہی حضرت عثمان غنی کا حضرت عمر فاروق کے ساتھ تعلق ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب دنیا سے گئے نا, تو 6 بندوں کی وصیت کر کے گئے کہ میرے بعد ان میں سے کسی ایک کو رکھ لینا, یا طلحہ, یا زبیر, یا عبد الرحمن بن عوف, یا ابو عبیدہ بن جراح, یا حضرت علی. حضرت عثمان یہ بات کر کے گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف ان سب سے ملے علیحدگی پہ کہ جی خلافت اسے مل گئی, تو راضی ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف کو حضرت طلحہ کہتے ہیں علی کو مل گئی, میں راضی ہوں. علی المرتضیٰ فرماتے ہیں عثمان کو مل گئی, میں راضی ہوں. حضرت عثمان فرماتے ہیں زبیر کو مل گئی, میں راضی ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سب کے دل کی بات لی, اور جب ساری بات طے ہو گئی تو کہا آپ 6, آپ 3 بنا لو. کہا جی 3 ہو گئے. 3 نے 3 کو اختیار دے دیا. کنہیں ملا؟ حضرت عثمان کو, حضرت علی کو, عبد الرحمن بن عوف کو. کہا تم تینوں بیٹھ کے ایک خلیفہ نامزد کر لو. تو حضرت عثمان اور حضرت علی دونوں نے کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہ ہم نے آپ کو دے دیا ہے اختیار, کیوں آپ جس کا چاہیں طے کر دیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان غنی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا میں امیر المؤمنین کی بیعت کر رہا ہوں. تو حضرت علی المرتضیٰ نے بیعت کر لی اور سب نے کر لی. دیانت دیکھیں صحابہ کرام کی. ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 12 سال خلیفہ رہے. پہلے 6 سال حضرت عثمان غنی کے بہت پرامن, بڑے زبردست گزرے ہیں, کوئی مخالفت کچھ نہیں ہے. لیکن ایک طبقہ جو حضرت عثمان کا صرف سیاسی نہیں مذہبی بھی مخالف ہے. عبداللہ ابن سبا جو ایک یہودی تھا اور اس نے مذہب اسلام کا لبادہ اوڑھا. بعض یہودی ایسے ہیں جنہوں نے مذاہب کو خراب کرنے کے لیے اس مذہب کے لباسے اوڑھے ہیں. جیسے ایک یہودی تھا جس کا نام تھا پولس, اس نے یہودیت کے لبادے میں عیسائیت میں آیا,
اور عیسائیت کا لبادہ اوڑھا، یہودیت کے مذہب سے آیا، اور عیسائیوں میں یوں اس نے روایات ادھر ادھر کر دیں کہ ان کے دو گروپ بنا دیے، ایک پروٹسٹنٹ عیسائی ہے اور ایک کیتھولک عیسائی ہے۔ اسی طرح ایک اور یہودی ابن سبا مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے آیا، اور اس نے آ کے یوں پھیلانا شروع کر دیا کہ حضور پاک کے بعد تو علی المرتضیٰ کو خلافت کا حق تھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی، حضور کے داماد، رسول اللہ کے جو ہے نا چچا زاد بھائی، حضور پاک کے لخت، یہ پوری ترتیب ابو بکر کو ویسے ہی ملی، عمر فاروق کو ویسے ہی ملی، عثمان کو ویسے ہی ملی۔ یہ شرارتیں تو یہی تھی، لیکن عنوانات یہ نہ دیے، عنوان کچھ اور دیے۔ عثمان غنی نے فلاں کے قتل کا حکم دیا، جی یہ دیکھو عثمان کی مہر لگی ہوئی ہے، یہ خط ہے، بھاگم بھاگ۔ اچھا لوگ دیکھیں، بات مان لیں، وہ اس زمانے کی بات تو نہیں ہے جس زمانے میں ٹیلی فون پہ پوچھے، ہاں قاری صاحب معاملہ ایسے ہی تھا، جی نہیں تھا، یہ تو نہیں ہے نا، مہینوں کے سفر ہو جاتے۔ اور یہ عبداللہ ابن سبا صوفی بصفا بن کے اللہ اللہ کرتے، تسبیح ہاتھ میں رکھتے، داڑھی اور پگڑی رکھ کے لوگوں کہتے جی نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، حج کیا کرو، زکوٰۃ دی، یوں نیکیوں کی باتیں سمجھانے میں صوفی مشہور ہو گیا تھا۔ تو جب یہ جیسا بندہ کہے بات تو ٹھیک ہے لیکن حضرت عثمان نے جھوٹا خط لکھ دیا، اللہ ان کی مغفرت، اس طرح کی منہ بنا کے، اس طرح کی جھوٹی باتیں کر کے جو بات کرے تو اگلا کہے گا اوہ حضرت عثمان بندہ تو بہت اچھا، شاید بھول گیا ہو یا غلطی ہو گئی ہو۔ یعنی اس طرح اس بے ایمانی نے کام کرنا شروع کیا، اور صرف مصر نہیں، صرف مکوکس کے شہر اسکندریہ میں جا کے نہیں، صرف یمن میں نہیں، صرف عراق میں نہیں، صرف ایران کے معاملات تک نہیں، کوفہ اور بصرہ تک نہیں، ہر جگہوں میں جا کے کیا۔ اور حضرت عثمان کے خلاف ترتیب اور بندے اکٹھے بند۔ اور اس کے پیچھے لائن کس کی ہے، معاملہ کس کا ہے؟ اس کے پیچھے شاہ روم جو وقت چل رہا ہے نا، قیصر روم، اس بندوں کے معاملات طے ہے۔ آپ کتب اٹھائیے، میں نے اس پہ تفصیلی شہادت پر کوئی 1.5 گھنٹے کے لگ بھگ گفتگو کی ہے، صرف شہادت عنوان پہ، آپ میرے یوٹیوب چینل آفیشل پہ جا کر دیکھ لیجئے۔ اس میں میں نے حوالہ جات سے بات ثابت کی ہے کہ اتنے کروڑ روپیہ موجودہ دور کے پاکستانی بنتا ہے جو حضرت عثمان غنی کے لیے قیصر روم کی سلطنت نے عبداللہ ابن سبا کو دیا۔ یہ پیسہ ایسے نہیں لگا، یہ قتل عام ایسے نہیں ہوا۔ اور اس اثناء میں اس نے چند اپنوں کو بھی ساتھ شامل کیا، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، جو بظاہر یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عثمان غنی نے عہدوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، حضرت عثمان غنی نے فلاں کو بٹھا دیا، حضرت عثمان غنی نے مہر لگا کے فلاں۔ جھوٹ کیا بولا، بندے دیکھو جی اس گورنر کو بدلیں، جی ٹھیک ہے بدل دیا، حضرت عثمان غنی نے بدلنے کا حکم دے دیا، اس کی جگہ کیسے کا جی ابو بکر صدیق کے بیٹے کو، جی ٹھیک ہے انہیں بھیج دیا۔ راستے میں اپنی طرف سے حضرت عثمان کی چرائی ہوئی جھوٹی مہر لگا کر لکھا کہ محمد بن ابی بکر جیسے پہنچے اس کو قتل کر دو، تو خط راستے میں دکھا اے تو گورنر بن کے جا رہا ہے، یہ عثمان نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا، نعوذ باللہ، اے تیرے لیے خط لکھا تجھے مار دیا جائے۔ اب وہ گورنر تو واپس آیا نا، اس نے آ کے پوچھا آپ نے اچھا میرے ساتھ کیا، ادھر میری گورنری کا آرڈر کیا، ادھر یہ حال ہے۔ اور عثمان کہتے ہیں اللہ جانتا ہے، اللہ واحد شاہد ہے، مجھے نہیں پتا، آپ بتائیں کیا ہوگا۔ حالات یہاں تک پہنچے، لوگوں کو اس نے جمع کرنا شروع کیا، آؤ مدینہ میں جا کر بات کرتے، عثمان غنی کیا سلطنت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، چھوڑ دیں۔ سب سے زیادہ خلافت راشدہ میں تو ان کے پاس تھی نا وقت، ان کے پاس تھا، 12 سال کا عرصہ ہے، تو یہ آ گیا۔ اور بندے اس نے کہاں بٹھائے ہیں، یہ جو بلوائی آئی ہیں اس کی طرف سے دعوت پر، جو مجمع آیا ہے وہ مجمع مدینہ کے دیہاتوں میں 50-50 کلومیٹر 100 کلومیٹر دور بٹھایا ہے، کیوں؟ مسلمان حج پہ نکل جائیں، صحابہ کرام حج پہ چلے جائیں، مجمع اکثر حج پہ چلا جائے۔ جب سارے حج پہ گئے، مدینہ میں کل 1.5 درجن مسلمان بھی نہیں بچے، جو 18 کے لگ بھگ ہی نہیں ہیں، اس وقت مدینہ میں آئے ہیں، جب باقی سارے حج پہ جائیں۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت 18 ذو الحج ہے، یہ بقرہ عید کا 8واں دن ہے۔ آپ مجھے بتائیں جب اونٹوں پہ سفر ہو رہا ہے، گھوڑوں پہ سفر ہو رہا ہے، خچروں پہ سفر ہو رہا ہے، گدوں پہ سفر ہو رہا ہے، تو مدینہ منورہ میں والے مکہ سے 8ویں دن کیسے آ جائیں گے؟ ابھی تو تیسرے دن کی رمی بھی باقی ہوتی ہے، جب 12 ذو الحجہ اور 13 ذو الحجہ کا مسئلہ ہے، تو ابھی مینا اور عرفات کے معاملات سے نکل کے 2 دن میں آئے گئے۔ بھائی یوں معاملہ تو نہیں تھا، تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا، لڑائیاں ڈالی، فساد ڈالا، حتیٰ کہ حضرت محمد بن ابی بکر جب حضرت عثمان کے پاس گئے، کہا آپ نے میرے ساتھ یوں کیا۔ گفتگو میں بات کرتے کرتے حضرت عثمان کی داڑھی مبارک تک ان کا ہاتھ گیا ہے،
ابو بکر کے چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہ. تو حضرت عثمان نے ایک آہ بھری اور کہا بھتیجے آج تیرا ابو ہوتا ابو بکر اور تو میرے ساتھ جذبات میں یوں گفتگو کر رہا ہوتا اور تیرا بابا جان تجھے دیکھ لیتا تو کیا کرتا. حضرت عثمان کا یہ لفظ کہنا تھا کہ ان کی چیخ نکل گئی. اس وقت چہرے کو دیکھا اور حالات دیکھے اور لوگوں کی باتیں اور سب کچھ جب کلیئرفیکیشن ہوئی معذرت کر کے باہر نکلے. لوگ کہتے ہیں حضرت محمد بن ابی بکر نے یوں کیا یوں کیا. یہ کہاں جائے گا معاملہ؟ کون کہتا ہے محمد بن ابی بکر قاتل ہے؟ جب معاملہ کھلا ہے ان کے سامنے تو واپس آ گئے نا. سازشیوں میں بیٹھ گئے تھے شروع میں تو اس وقت تو فیس ٹو فیس ملاقات کر کے الزامات کو کلیئر کیا ہی نہیں تھا نا. جب کلیئرفیکیشن ہو گئی تو ہٹ گئے نا. آپ کیوں انہیں قاتلین میں شمار کرتے ہیں؟ الموت الاسود کے لفظ آتے ہیں کہ یہ قاتل تھا. موت الاسود یہ نام اس بے ایمان کا جسے عبداللہ ابن سبا کہتے ہیں, کالی موت. تو آخر وقت حضرت عثمان غنی پر وہ پانی بھی بند کر دیا گیا جس پانی کو عثمان نے یہودی سے خرید کے اللہ سے جنت لی تھی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جنت کی خوشخبریاں پائی تھی. مسلم غیر مسلم پر اس پانی کو عام رکھا تھا, وہ پانی بھی بند کر دیا. 1 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن کی بات نہیں ہے, 40 دن کا معاملہ ہے. مجھے بتائیں گھر میں رکھا ہوا پانی کا مٹکا کب تک چلے گا؟ انہوں نے وضو بھی تو کرنا ہے, گرمی کا غسل بھی تو کر رہا ہے, انہوں نے پانی پینا بھی تو ہے. کہاں جائے گا اور کب تک پہنچایا جائے گا؟ بلوائی ایسے ظالم ہیں جو پانی پہنچانے والے جو جا رہا ہے مٹکا اٹھا کے اس کے مٹکے کو بھی توڑ دیتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ غیرت سے اٹھ کر حضرت عثمان کے پاس آتے ہیں کہ امیر المؤمنین یہ اس حد تک بے غیرتی پر اتر آئے اور آپ نے ہم پہ پابندی لگا رکھی ہے کہ انہیں کچھ نہ کہیں, خدا را ہمیں حکم کیجیے ہم ان کے ساتھ اپنی تلواروں سے نبرد آزما ہو جائے. حضرت زبیر آ رہے ہیں, ساری حضرت زبیر نہیں, حضرت یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی اجازت نہیں دے رہے. کہ جی میری ذات کا مسئلہ ہے, مدینہ میں خون بہے عثمان کی ذات کے لیے. کہ جی نہیں. سب کہتے ہیں حضرت آپ کی ذات کا مسئلہ تو ہے لیکن اب تو مسائل بڑے بڑھ چکے ہیں, اب تو حضور پاک علیہ السلام کے شہر کا امن و امان کا مسئلہ بن گیا ہے, آپ اجازت دیں. حضرت عثمان کہتے ہیں امن امان کا مسئلہ تو خراب تب ہوگا جب میں لڑائی کی اجازت دوں گا. جب میں لڑائی کی اجازت نہیں دیتا علی حکماً کہہ رہا ہوں آپ نے تلوار نہیں اٹھانی, آپ نے تلوار, آپ کو میری طرف سے سب کو منع ہے, کوئی نہیں اٹھائے گا. تو اب سب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں نا, کون جواب دے, کون لڑے؟ امیر المؤمنین کا حکم ماننا فرض ہے. خدا کی قسم جہاد بہت آسان ہوتا ہے, اطاعت امیر مشکل ہو جاتی ہے. تو کیا کریں؟ لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ نے اپنی اولادوں کو حضرت عثمان کی پہرہ داری پہ ٹھہرایا. حضرت عبداللہ بن زبیر بھی ٹھہرے, حضرت زبیر کے بیٹے, اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما بھی ٹھہرے, علی المرتضیٰ کے شہزادے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو کربلا میں کئی دنوں کی پیاس گزاری ہے نا, 3 کے بھی لفظ ہیں اور زیادہ بھی ہیں, یہ اتنے دنوں کی پیاس سہنے کا سبق عثمان غنی سے سیکھا تھا. جو پڑھا مدینے میں ہے سنایا کربلا میں ہے. اس موقع پر حالات یہ ہیں, ادھر آ کر یہ ظالم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے لڑ رہے ہیں. اور حضرت عثمان غنی نے حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا تھا کہ مجھے میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا, یا عثمان ان اللہ یکمسک قمیصا فإن ارادک المنافقون ان تخلع فلا تخلع لهم. امام ابن عساکر نے تاریخ ابن عساکر میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے فرمایا مجھے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا عثمان رب آپ کو عزت کی قمیض پہنائے گا, یعنی خلافت کی. منافق بے ایمان کہیں اتار دے تو ان کے کہنے پہ مت اتارنا, میرے ساتھ آ کر مل جانا. کہا عثمان مجھے تو رسول اللہ, علی مجھے تو رسول اللہ کا حکم مل چکا ہے, لہٰذا میں لڑائی کی بات نہیں ہونے دیتا, میری وجہ سے مدینہ میں لڑائی نہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو فرستادہ نمائندہ آیا تھا خط لے کر کہ امیر المؤمنین ملک شام دمشق تشریف لائیے, حفاظت ہم کریں گے. حضرت عثمان نے جو جواب دیا ہے علامہ سمعودی نے وفاء الوفا بے اخبار دار المصطفیٰ میں لکھ دیا ہے. فرمایا معاویہ
لا اہجر دیار رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ آنے پر حضور کے پڑوس کو قربان نہیں کر سکتا، میں حضور کے پڑوس پہ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ بے ایمان گھسے ہیں، انہوں نے گھر میں جا کے شہادت کے لیے لڑائی کی ہے، حضرت عثمان غنی کے 2 غلاموں کو شہید کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس دن خواب دیکھ چکے تھے، حضور پاک نے فرمایا آج کا روزہ جنت میں افطار ہونا ہے، خوشخبری مل چکی تھی۔ ہمیشہ پاجامہ نہیں پہنا تھا، تہبند پہنا تھا، اس دن پاجامہ پہنا کہ میرے سطر کا بے شرمی نہ کریں یہ لوگ۔ اور حضرت عثمان غنی تلاوت پہ ہیں، پہلے پارے کا آخری صفحہ کھلا ہوا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی آیت ہے۔ ان بےایمانوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے۔ بیگم سیدہ نائلہ رضی اللہ عنہ بچانا چاہتی ہیں، ان کا ہاتھ حضرت عثمان کی گردن پہ ہے، 3 انگلیاں بیگم کی کٹتی ہے، حضرت عثمان غنی کی یہاں شہادت واقع ہوتی۔ یہ 18 ذوالحج سن 35 ہجری ہے۔ یہ سیدنا عثمان غنی کی مظلومانہ شہادت ہے۔ میں نے بڑے اختصار سے آپ کے سامنے باتیں پیش کی ہیں، ورنہ یہ شہادت وہ عنوان ہے کہ خدا کی قسم یہاں شاید چیخیں نکل جائیں بندوں کی ان باتیں سنتے ہوئے جو کتابوں میں واقعات درج ہیں۔ ہم شہادت کو مصیبت نہیں نعمت سمجھتے ہیں، یہ اللہ سے ملاقات ہے۔ ٹھیک ہے جدائی کا غم ضرور ہے، لیکن شہادت مصیبت نہیں ہے، نعمت ہے، اور اس نعمت کو بار بار نہیں کئی بار حضور پاک نے اللہ سے مانگا۔ تو میرے دوستو یہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات میں کہاں کہاں تک بات کروں، یقین مانیں اس پر وقت کم ہے اور موضوع اور درد دل بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے، جزاکم اللہ تعالیٰ۔ 18 ذوالحج کو یوم عثمان تو آپ مناتے ہیں، عید غدیر کیوں نہیں مناتے؟ بھائی 18 ذوالحج کو ہم یوم عثمان تو نہیں مناتے، کس نے آپ کو کہا؟ ہم تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت بیان کر رہے ہیں، یوم منانا تو کچھ اور ہوتا ہے۔ نمبر 2، عید غدیر کیا ہے؟ ذرا مجھے سمجھائیں۔ اسلام میں ہم نے تو کل 2 عیدیں پڑھی ہے، یا عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے۔ عید غدیر اللہ کے رسول نے پڑھائی ہے کہیں؟ حضور پاک نے اس کا شد خطبہ دیا ہو، ذرا فرما دیں کیا خطبہ تھا؟ اس عید کے دن میں کپڑے پہننے کا حکم کہیں حضور میں، صحابہ میں، اہل بیت میں ملتا ہے؟ کسی نے منائی ہے؟ حضور پاک میں حضرت علی نے منائی ہے، حضرت امام حسن امام حسین نے منائی ہے۔ اچھا اس عید کا خطبہ کیا ہے؟ یہ عید کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے، اس کی چاند رات کب ہے، ذرا یہ تو بتائیے۔ اور اس عید کا ختم کیا ہوتا ہے؟ اس عید کی کتنے دن ہیں؟ قرآن خاموش، رسالت مآب کا فرمان خاموش، صحابہ کی تعلیمات خاموش، اہل بیت کی تعلیمات خاموش۔ تو بھائی ہم اس عید کو عید اپنی مرضی پہ نہیں کہہ سکتے جس عید کو مدنی کریم نے علی المرتضیٰ نے عید نہ کہا ہو۔ تو بیٹھے بیٹھے عید بنا لے اپنے پیٹ سے، اور تو مجھے کہہ جی تو عید غدیر کیوں نہیں مناتا؟ اللہ نے منانے کا حکم دیا، حضور نے دیا، صحابہ نے دیا، اہل بیت نے دیا؟ جی نہیں۔ اچھا چھوڑیے، جو 12 ائمہ ہیں ان میں کسی امام نے اس دن کے عید منانے کا حکم دیا؟ حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام محمد مہدی، کسی کی تعلیمات میں عید غدیر کے احکام موجود ہیں؟ کسی نے پڑھی، پڑھائی، سنی، سنائی، منوائی ہو تو دکھا دے۔ تو جی اس لیے میں نہیں مناتا کہ اس کا شریعت میں ثبوت کوئی نہیں، جس کا شریعت میں ثبوت ہے اس سے میں مانتا ہوں۔ اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ یہاں پر شاید کچھ لوگ آپ کو کہہ دیں کہ غدیر ایک کنویں کا نام تھا، اور ادھر حضور پاک علیہ السلام نے ایک بات کی تھی، اس وجہ سے ہم عید مناتے ہیں۔ جی پہلی بات ہے غدیر علاقے کا نام تھا، خم کنویں کا نام تھا، میں مان گیا، حضور پاک نے بات بھی کی تھی، میں مان گیا، لیکن اس بات کو بطور عید منانا نہ حضور نے کیا ہے، نہ نبی نے کیا ہے، نہ علی نے کیا ہے۔ بات کی بات تو میں کر لیتا ہوں، غدیر کا مسئلہ بھی سنا دیتا ہوں، خم کی حدیث بھی بتا دیتا ہوں، لیکن اس کو عید منانا نہ نبی کر رہے ہیں نہ علی کر رہے ہیں، تو کہاں سے کر رہے ہیں؟ تو اس لیے میں نہیں کرتا۔ نمبر 2، وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ سیدنا علی المرتضیٰ سے چند نئے ایمان والوں نے اونچ نیچ سے بات کر دی، حضرت علی کے رتبے سے واقف نہیں تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر اس موقع پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے کر فرمایا،
من کنت مولاہ فعلی مولا اللہم والی من والاہ و آدی من آدا. میرے دوستو مجھے دوست رکھتے ہو، علی کو دوست رکھو، جس کا میں دوست اس کا علی دوست. اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو دوست رکھ، جو علی کو دشمن رکھے تو اس سے دشمنی رکھ. یہ حضور پاک کی حدیث ہے. اس حدیث میں کہاں لکھا ہوا عید مناؤ؟ کہاں لکھا ہوا؟ اے خدا کے بندے، یہ عید منانے کی بات ہوتی تو جس دن اسلام مکمل ہوا، رب نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا. واتممت علیکم نعمتی، رسالت کی نعمت کا اتمام تم پہ کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام آپ کے لیے پسند کر کے بطور مذہب بنا دیا. اس دن حضرت عمر فرماتے ہیں ہم چاہتے تو عید مناتے، پر میرے آقا نے نہیں منائی تو ہم تیسری عید کیوں منائیں؟ بے شک. کیوں منائیں؟ اور اگلی بات کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے حق میں حضور نے صفائی تو دی تھی نا، تو لہٰذا خوشی کی بات ہے عید منا لو. میں نے کہا ایک بات ہے، جس کے حق میں حضور صفائی کی بات دیں تو کئی جگہ دی ہے، ان سب کو عید تو کیوں نہیں مناتا؟ اور جو باقی باتیں ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ الزام لگا، حضور پاک نے اللہ کی دی ہوئی صفائی پڑھ کے سنائی، سبحانک ھذا بہتان عظیم. حضرت عائشہ کی صفائی میں رب نے 18 آیات اتار دی. اس دن تو عید صفائی کیوں نہیں مناتا؟ اگر پیغمبر کی صفائی پہ تجھے عید منانے کا اتنا جوش ہے تو وہ عید، وہ سردیاں تھیں، وہ گرمیاں تھیں، وہ دن تھے، وہ رات تھے، وہ صبح تھی، وہ شام تھی، وہ کون سا وقت تھا، ذرا وہ بھی تو بتا کے عید منا دے. بھائی یہ عید اگر حضور نبی والی یا حضرت علی والی ہوتی تو سب کو پتا ہوتا، کتابوں میں لکھا ہوتا. اور اگلی بات کہتے جمعہ بھی تو عید ہے اسلام میں، ہر خوشی کے دن عید کی بات ہے. تو میں نے کہا پھر ہر جمعے کو تو بھی عید نہیں مناتا ہے. اور ایک بات کر دوں، کہتے جی میں نے کہا 18 ذوالحج ہی کو عید کیوں منانا؟ اس دن تو حضرت عثمان کی شہادت ہے. اگر دو باتیں میں کر دوں تیرے بقول، میرا اپنا فقہی مسلک اپنی جگہ، کہ تو کہتے خوشی ہے اس دن، تو اس دن عثمان غنی کی شہادت بھی تو ہے. جہاں خوشی اور غم اکٹھے ہو جائیں وہاں خوشی کو ترجیح ہوتی ہے یا غم کو ترجیح ہوتی ہے؟ جس دن تیرا بیٹا پیدا ہوا اس دن تیرا والد فوت ہو جائے تو سالگرہ منائے گا؟ اجی کیا بات کر رہا ہے؟ تو میں غم منانے کی بات نہیں کرتا، میں اس کے منہ کی بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں تو اسلام میں غم 3 دن ہے. اگر ایسی بات ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے لشکر سے کامیاب ہو کر گئے تھے اور بحیرہ کلزم سے نجات پا کے گئے تھے. کون سا دن تھا؟ 10 محرم الحرام. تو اس دن تو عید منا لے، عید موسیٰ علیہ السلام منا لے. منائے گا؟ تو نے تو محرم کا نام ہی مجھے غم سکھا دیا. تو بھائی وہ دن تو مجھے غم سکھا رہا ہے جس دن نواسے کی شہادت ہے، اور تو کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی اگرچہ اس دن کامیابی ہوئی ہے میں عید نہیں مناتا. تو جس دن دوہرے داماد پیغمبر، اسی حضرت حسین نواسے کی 2 خالاؤں کے خاوند حضرت عثمان کی شہادت ہے، اس دن تو مجھے عید سکھا رہا ہے. بھائی لینے کے بعد اور دینے کے بعد اور نہ رکھ، معاملہ ایک جیسا رکھ. 12 ائمہ کرام اہل سنت کے نزدیک، میں تو ابھی نام لے چکا ہوں، یہ جو 12 امام ہیں، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، محمد باقر، جعفر الصادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، تقی نقی، حسن عسکری، محمد مہدی، میں تو قدر کرتا ہوں. ان کی جوتی کی خاک میری آنکھ کا سرما، سبحان اللہ. بے شک. ان کی جوتی کے تمغے کے نیچے لگے ہوئے مٹی کے ذرات میری آنکھ کا سرما. میں تو ان اہل بیت کی ذوات قدسیہ کا قائل ہوں، ان کے فضائل کا بالکل میں قائل اور مقر ہوں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بزرگوں کی بات، اولاد علی کی بات، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں اہل بیت کے افراد کی بات، ہم تو اس حدیث کے قائل ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں جیسے، میرے اہل بیت کشتی نوح جیسی، جو اس کشتی میں بیٹھ گیا کامیاب ہوا، جو اس سے ہٹ گیا ناکام ہوا. ہم تو اہل بیت کے محبدار، حبدار، تابعدار و فرما بردار ہیں، ہم تو ان کے غدار نہیں ہیں. لیکن ایک بات پوچھوں گا کہ اہل بیت میں صرف 12 نہ رکھیں، ہزاروں رکھیں. ہم اہل بیت کے صرف 12 کے نہیں، ہزاروں کے قائل ہیں. کیونکہ حضرت علی اور امام حسن، امام حسین کے بعد جتنے افراد ہیں اس میں وہ حضرت امام حسین کی اولاد ہیں. حضرت امام حسن کی اولاد بھی رکھ لینا بھائی. تو حضرت امام حسن کی اولاد کیوں نہیں رکھتا؟ کیوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، کیوں حضرت امام حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کی تھی، اس وجہ سے حضرت حسین کی اولاد کو تو نے شامل نہیں کیا میرے بھائی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد کو کر لیا، حضرت امام حسن کی اولاد کو کیوں بھول گیا؟
حسن مصنع بن حسن بن علی حضرت امام حسین کے فرزند ارجمند ہیں، ان کی بات کہاں جائے گی؟ وہ یار نواسہ ہے، وہ پوتا علی نہیں ہے، وہ اولاد علی نہیں ہے، وہ خون فاطمہ نہیں ہے، وہ خون اہل بیت نہیں ہے، امام حسن کی اولادیں ہیں یار۔ ان اولادوں کا ذکر زید ابن حسن ابن علی، خبیب ابن حسن ابن علی، حسن مصنع بن حسن بن علی کہاں جائیں گے رضی اللہ عنہ؟ حضرت حسن کی اولادیں۔ اور بلکہ روایات میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کے جلد 2 میں موجود ہے، فرمایا جو آخر زمانے میں امام مہدی پیدا ہوں گے ان کی والدہ تو حضرت حسین کی اولاد سے ہوگی اور ان کے والد امام حسن کی اولاد سے ہوں گے۔ کیوں؟ امام حسن رضی اللہ عنہ نے بھانپ لیا تھا کہ بے ایمان لڑا رہے ہیں، ان سے خوشی ہو رہی ہے ان کی، اور یہ مجھے یا مذل المؤمنین کہہ رہے ہیں۔ حضرت معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر صلح کر لی، اور اب اس کے صدقے حسن کی اولاد کو دنیا کی سربراہی دے کر امام مہدی کو دنیا میں بھیجیں گے۔ پوری بات کیجیے، آدھی بات نہ کیجیے۔ ہمارے تبلیغی جماعت کے حضرات کہتے ہیں پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین کے پر چلنے میں کامیابی نہیں ہے۔ تو ہم بھی پورے دین کے قائل و فاعل ہیں، ادھورے دین کے نہیں ہیں۔ کہتے کسی گستاخ کے ساتھ چاول کھانا، میں تو کسی ماں کے گستاخ کے ساتھ بات کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا، آپ پتہ نہیں چاول کھانے کی بات کرتے ہیں۔ جیڑے چاول چھولے ہون تسی کیا کڑے، جیڑے چاول کسی اور دے کھا لو، دنیا تے بے موک گہن۔ سودی قرضہ لے کر سودی کے ساتھ قربانی، بابا سودی قرضہ نہ لینا ہے، نہ جسے سودی قرضہ ملا ہے یا سود سے تنخواہ ملی ہے نہ اسے اپنی قربانی میں شامل کرنا ہے۔ اسے کہنا یہ اپنا اگاؤ، اپنا کھاؤ، اپنا سود، اپنا بکرا، ہماری گائے میں شامل نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو اور ہمیں خوش و خرم رکھے، اللہ صراط مستقیم عطا فرمائے۔ جو میرے آنے پہ خوش ہیں اللہ ان کی خوشیاں بڑھا دے، اور جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔